السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے ایسا اہل دل ہو بائی نبیلہ عزیز۔ آئیے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ مکتوم شاہ کی آواز وہ اتنی بہت سی آوازوں کو یکدم ساکت کر گئی تھی۔ سب نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا تھا، لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ اتنے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتوم شاہ کے، اور اس مکتوم شاہ کے جس کا بقول شہرزاد کے اپنا کوئی نام و نشان، اپنی کوئی شناخت بھی نہیں تھی، جس کا کوئی حسب نسب نہیں تھا، آج وہی مکتوم شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھی تو شاہوں میں سے ہو، تم بھی تو اسی خون اسی نسل کا حصہ ہو، تمہاری شادی اس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ مکتوم شاہ کے فیصلے پر سب سے پہلے چچا فیروز شاہ کو اختلاف ہوا تھا۔ میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، البتہ انسانوں میں سے ضرور ہوں، اور اس بات کا پکا یقین ہے، اس لیے انسانیت کے خلاف میں کوئی کام نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی شادی مجھ سے ہوگی ابھی اور اسی وقت۔ پیر سائیں اجازت دیجیے، قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ آگے بڑھ کر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا اور بڑی سی چادر میں لپٹی وہ دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اب اس کی ذات بھی دھجیوں میں بکھر گئی تھی، اس کے غرور کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس پہ کرم کرے گا جس پہ ہمیشہ وہ ستم کرتی آئی تھی۔ اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کی مانند ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، تم مداخلت مت کرو۔ اب کی بار بڑے چچا نے لب کشائی کی تھی۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مکتوم کا لہجہ بے لچک تھا، وہ اپنے مقام پہ اپنے فیصلے پہ ڈٹ چکا تھا، اور پیر سائیں بے جان سے بیٹھے اپنی رسوا عزت اور زندہ بیٹی کی لاش پہ کھڑے رشتہ داروں کو دیکھ رہے تھے، جن کو کسی کا احساس نہیں تھا، بس وہ تو مٹھیاں بھر بھر مٹی ڈالنے کو تیار تھے۔ اب اس مٹی تلے ان کی عزت دب جاتی ہے، لاڈلی بیٹی ان لوگوں کو بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ اور لوگوں کی اسی بے حسی اور اپنی اسی بے بسی پہ وہ چپ بیٹھے تھے، بالکل چپ، یوں جیسے یہاں ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، یا اس لڑکی کو قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر دیا جائے گا، اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی جہاں سے کبھی باہر نکلنے کا سوچنا بھی اس پہ حرام ہوگا۔ چچا فیروز شاہ نے اس کو پنچایت کے اس فیصلے سے آگاہ کرنا چاہا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ تو پھر آپ اسے قاری کر دیں، وہ انتہائی سکون سے بولا تھا۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں اسے قاری نہ کرتے وہ آپ اس کے ساتھ رعایت کریں اور اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کریں۔ قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں قید کر دینے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے؟ آپ اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں؟ چچا سائیں، اس کمرے کی قید سے بہتر قبر اور اس نکاح سے بہتر موت ہوگی اس کے لیے۔ جو زندگی آپ بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں، عذاب زندگی ہے۔ آپ ایک لاش کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں۔ وہ یکدم غصے سے بھپر گیا تھا۔ وہ بچپن سے اس خاندان اور اس علاقے کے قبیلوں کے عجیب عجیب اور سنگ دلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا، لیکن آج تک بس نہیں چل سکا تھا کہ ان لوگوں کو بے رحم رسم و رواج سے روک لیتا، لیکن آج جب موقع مل ہی گیا تھا تو وہ چپ نہیں رہ سکا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، دشمن نہیں ہے، مگر بات اصولوں کی ہے۔ فیصلہ پنچایت نے کیا، اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، اور اگر میں آپ کی پنچایت کے فیصلے کو نہ مانوں تو؟ مکتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پہ تلا ہوا تھا۔ تو تمہیں یہ گھر، یہ گاؤں، یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلوں سے اور اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی اس لڑکی سے شادی کر کے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں، پنچایت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے قبول ہوگا، اس نے بے حد سرد آواز سے کہا، اور وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں مکتوم شاہ سے ان انتہائی اقدام کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے سنگین فیصلے کو سن کر وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں پہ قائم تھا۔ اگر آپ نے اس نکاح میں رضامندی نہ بھی دی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ سوچ لو مکتوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا۔ چچا سائیں، یہ بھی تو رشتوں سے کٹ جائے گی، آپ کو میرا خیال ہے اس کا کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا سائیں، یہ سب میرے ہوتے میں نہیں ہو سکتا۔ پیر سائیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجیے، قاری کر ڈالیے، لیکن یہ قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟
یہ لیجیے قرآن پاک پڑھیے، اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے پانا لکھا ہوا ہو تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کر دیجیے گا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجیے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اور اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہے، بتائیے مجھے۔ وہ بولنے پہ آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بوچھار کرتا چلا گیا، اور پھر معاملہ خاصا گرم ہو گیا تھا۔ مکتوم شاہ ان سب کے لیے پریشانی بن گیا تھا۔ وہ کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات اور کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوں بات خاصی پھیل گئی تھی حویلی کے دنان خانے میں بیٹھی عورتوں کو پتہ چلا تو حیران رہ گئی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا، اور بی بی جان کے ساتھ میرا بی بی بھی دھک سے رہ گئی تھی، کیونکہ یہ سب سے قطعی تعلق کرنے کا فیصلہ تھا۔ نکاح نامے پہ سائن کرنے کے بعد 15 منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ رات اپنے سیاہ پر پوری طرح سے پہلا چکی تھی، اور دم توڑتے دسمبر کی سرد آہیں پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ گاڑی کے اندر کی فضا دسمبر کی سرد آہوں سے بھی زیادہ یک بستہ محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ ہیٹنگ سسٹم بھی آن تھا، پھر بھی ٹھنڈ ایسی تھی کہ ہڈیوں میں اتری جا رہی تھی۔ دونوں طرف مکمل خاموشی تھی۔ غور کیا جاتا تو ایسے عالم میں عموماً دو انسانوں کے دل دھڑکتے ہوئے پائے جاتے تھے جن کی فقط چند منٹ پہلے شادی ہوئی ہو، لیکن یہاں تو دلوں کی دھڑکنیں بھی سوچ میں گم اور سپاٹ ہوئی لگ رہی تھیں۔ اگلے 15 منٹ میں گاڑی کی اسکرین پہ بارش کی بوندوں نے مدھم سا رقص شروع کر دیا تھا۔ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے کافی احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا پڑ رہی تھی۔ کئی جگہوں پہ گاڑی سلپ ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ایسی صورتحال میں ڈرائیونگ کرنا بھی خطرناک کام ثابت ہو رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے اور پھر اسلام آباد کی حدود سے نکلتے ہوئے اسے 2.5-3 گھنٹے لگ ہی گئے تھے، اور مین روڈ پہ گاڑی ڈالتے ہوئے اس نے بے دھیانی میں سی ڈی پلیئر آن کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ گلوکار کی بھاری آواز کانوں میں اتری تو میں یکدم چونک گیا۔ اس کی حسیات بیدار ہو گئی تھیں۔ یہ گانا اگرچہ اسے بے حد پسند تھا، لیکن اس وقت وہ یہ گانا ہرگز نہیں سننا چاہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ یہ گانا سنتا تھا اسے کسی کے طنز بھی سننا پڑتے تھے، اور آج جب کہ طنز بھی خاموش تھے پھر بھی اس نے گانا بند کر دیا تھا، اور وہ جو لٹے پٹے مسافر کی طرح خاموش، بے بس اور تہی دامہ بیٹھی تھی، اس کو سی ڈی پلیئر آف کرتے دیکھ کر ایک دم سے ضبط کھو بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رو پڑی۔ اور اس کی ہچکیوں کی آواز سننے کے باوجود وہ بے تاثر سے انداز میں ڈرائیونگ میں مصروف رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی بے بسی پہ رو رہی ہے، ورنہ اپنی حرکتوں پہ نادم وہ ہرگز نہیں تھی۔ اسے روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو گاڑی ایک بے حد خوبصورت ریسٹورنٹ ٹیولپ کے آگے کھڑی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ دریائے جہلم کے ان کنارے پہ واقع تھا، گویا وہ جہلم پہنچ چکے تھے۔ مکتوم گاڑی سے اتر کے اس کی سائیڈ آیا اور دروازہ کھول دیا۔ آؤ کچھ کھا لیتے ہیں، ابھی سفر آدھا باقی ہے اور ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، وہ جیسے کھانا کھانے کی وضاحت دے رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ فقرہ سفر کے دوران وہ پہلی مرتبہ سن رہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، ورنہ تو اس کی بھوک کا یہ عالم ہوتا کہ اسے چھوٹے موٹے ڈھابے پہ گاڑی روکنا پڑ جاتی تھی، اور آج اتنے بہترین ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر بھی اسے بھوک نہیں تھی۔ اب کی بار اس کی حالت پہ رونا مکتوم شاہ کو آیا تھا۔ کسی سیانے نے سچ ہی کہا تھا کہ بادشاہ فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پہ ترس آتا ہے۔ بالکل اسی طرح مکتوم شاہ کو بھی اس لمحے اس پہ ترس آیا تھا، کیونکہ وہ بھی کسی ملکہ سے کم نہیں تھی۔ مگر بھوک نہیں ہے تو چائے پی لو، بارش تیز ہو رہی ہے، اس سے سردی بھی بڑھ جائے گی۔ مکتوم شاہ سچ مچ اس پہ ترس کھا رہا تھا، ورنہ اس کی منت کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، بس ہمدردی نبھا رہا تھا۔ ویٹر کو کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ اپنا موبائل نکال کے کسی سے بات کرنے لگا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو ٹھٹک گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن آنسوؤں کے قطرے شفاف ٹیبل کی سطح پہ ایک نئی بارش برسا رہے تھے، جو باہر کی سرد بارش سے بالکل مختلف تھی، گرم گرم نمکین سی۔ موبائل آف کر کے وہ پوری طرح سے اس کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ محترمہ، آپ اس وقت ایک ہوٹل میں ہیں جو پبلک پلیس ہے، آپ کا گھر یا پھر میری گاڑی نہیں ہے جہاں آپ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں؟ ابھی زندگی پر یہ روتی رہیے گا۔ مکتوم شاہ کا لہجہ استحدائیہ ہو گیا تھا اور وہ اس کے انداز سے مزید بلبلا اٹھی تھی۔ دیکھو مجھے مشکوک مت کرو، میں لوگوں کو صفائیاں نہیں دے سکتا۔ اس نے لفظ صفائیوں پہ خاصا زور دیا تھا، اور وہ اس لفظ سے جیسے زمین میں گڑ گئی۔ اگرچہ وہ اس پہ چوٹ نہیں کر رہا تھا، پھر بھی اس کی بات اس کے دل میں چبھ گئی تھی، اور پھر باقی تمام رستے میں یوں ہی ساکت و صامت رہی تھی۔
لاہور پہنچ کر وہ جس گھر میں آئی وہ گھر اس کے لیے یکسر اجنبی تھا۔ ایک چوکیدار تھا جو ان کو دیکھتے ہی چاق و چوبند ہو گیا تھا۔ صاحب کھانا لے آؤں؟ نہیں، کھانا کھا کر آئیں، تم جاؤ آرام کرو۔ اس نے چوکیدار کو بھیج دیا اور خود صوفے میں بازو پھیلاتے ہوئے ریلیکس سے انداز میں بیٹھ کر صوفے کی بیک پہ ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ کتنی طویل مسافت طے کر کے آیا تھا یہ تو صرف وہی جان سکتا تھا۔ تقریباً 5-10 منٹ بعد اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو اپنی کوتاہی پہ شرمندہ ہو کر فوراً سنبھل کے کھڑا ہو گیا۔ ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، آؤ تمہیں اوپر چھوڑ دوں۔ وہ اسے چپ چاپ کھڑے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا تھا اور وہ اس کی معیت میں سیڑھیاں چڑھتی ایک بیڈ روم کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوا اور تمام لائٹس آن کر دیں۔ یہ بیڈ روم میرا ہے، اس کے علاوہ ابھی تک میں نے کوئی اور کمرہ سیٹ نہیں کیا اور نہ ہی فرنیچر وغیرہ رکھوایا ہے۔ چند دن تمہیں مجھ کو اور مجھے تم کو برداشت کرنا پڑے گا اور ایک ساتھ رہنا پڑے گا، اس لیے جتنے دن تم یہاں رہو گی یہ کمرہ تمہارا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا میرا۔ اس نے اپنے شاندار سے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا جو اس کی سجاوٹ سے ہی اس کے مکین کی نفاست پسند اور اعلیٰ ذوق کی ترجمانی ہو رہی تھی اور وہ ہر چیز کو چپ چاپ بس دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ تو کپڑے بدلنے چلا گیا لیکن وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنے سابقہ سوچوں میں چکرانے لگی۔ وہ واپس آیا تو اسے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے پایا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ ایک چبھن محسوس کر رہی تھی اور اس چبھن دینے والے کانٹے کو نکالنا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ جب سونے کے لیے لیٹا تو بے حد آہستگی سے بولنا شروع کیا تھا۔ اگر آپ کے خیال میں جھوٹ کہہ رہی ہوں یا آپ کے دل میں کوئی شک ہے تو آپ بھی سب کی طرح بس آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ وہ یکدم سخت لہجے میں بولتا اس کی سمت پلٹا تھا۔ میں جانتی ہوں ہر انسان کی سوچ آزاد ہے، جہاں انسان نہیں بھی چاہتا وہاں بھی چلی جاتی ہے، لیکن اس سوچ سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائیوں، تمہارے نیک با کردار، با اصول اور اعلیٰ خاندان کی طرح مجھے تمہاری صفائیوں کی وضاحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ کبھی سوچنا بھی مت۔ مکتوم شاہ تم پہ شک کرتا ہے یا تمہیں جھوٹا سمجھتا ہے۔ کل جو بھی تھا گزر گیا، آج تم میری عزت اور مجھے اپنی عزت پہ اعتماد ہے۔ یہ اعتماد کبھی متزلزل نہیں ہوگا، اس لیے اب تم سو سکتی ہو۔ وہ انتہائی ڈو ٹوک انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا تھا اور وہ خاموش رہ گئی تھی۔ وہ شخص عجیب شخص تھا، کبھی غصے اور اجنبیت سے بھرا ہوا اور کبھی اعتماد مان اور اپنائیت سے مالا مال۔ اسے ایک بار پھر اپنی حالت دار پہ رونا آنے لگا تھا، مگر اب کنٹرول کرنا پڑا کیونکہ بالکل قریب ہی تو وہ سو رہا تھا۔ یہ شہرزاد پڑھنے کے لیے لاہور جا رہی ہے۔ درینہ کی اطلاع پہ ہمراہ یکدم اچھل پڑی تھی۔ لاہور؟ جی ہاں، لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کو عزت بخشنے کا ارادہ ہے اور پیر سائی نے اجازت بھی دے دی ہے۔ ان کی ساری پابندیاں صرف ہمارے لیے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے کھلی چھوٹ ہے۔ درینہ کے لہجے سے جلن اور بدگمانی کی بو آ رہی تھی جبکہ ہمراہ کو خوشی ہوئی تھی۔ اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ پڑھنے کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ کالج کے بعد ہم ہی آرام سے گھر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے نہیں کہا تھا اگر انہوں نے ہم پہ پابندی عائد کرنا ہوتی تو کالج ہی نہ جانے دیتے۔ اور ایک بات تم بھول رہی ہو کہ مومنہ پپو نے بھی یونیورسٹی سے ہی ماسٹرز کیا تھا۔ اچھی طرح جانتی ہو اپنی بہن اور بیٹی کے لیے ہی تو۔ پلیز درینہ، تم کیوں خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہی ہو؟ اگر تم بھی پڑھنا چاہتی ہو تو ابھی بھی وقت ہے، جا کر کہہ دو پیر سائی سے، وہ تمہیں منع نہیں کریں گے۔ درینہ اور ہمراہ کی تکرار خاموشی سے سنتی خدینہ رہ نہ سکی اور بالآخر بول ہی پڑی تھی۔ خدینہ درینہ کی بڑی بہن اور ہمراہ کی ہونے والی بھابھی تھی۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو؟ وہ جیسے ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ پیر سائی صرف اپنی اولاد کا بھلا سوچنے، کسی اور کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو تم جیتی اور ہم ہارے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بلکہ یہ کہو کہ اگر مجھے پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو پھر شہرزاد بھی لاہور نہیں جائے گی۔ اس نے خدینہ اور ہمراہ کو چیلنج کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھ کے رہ گئیں۔ ٹھیک ہے، ہم شہرزاد کو بھی نہیں جانے دیں گے، انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ اچانک شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی۔ جو ہونا چاہیے۔ درینہ اس کے قریب سے گزر کے باہر چلی گئی تھی اور شہرزاد آگے بڑھ کے ہمراہ اور خدینہ کے قریب بیڈ پہ آ بیٹھی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اتنے آف موڈ میں کیوں ہے؟ اس نے ان دونوں سے استفسار کیا تھا۔ تمہاری طرح آگے پڑھنا چاہتی ہے اور پیر سائی سے اجازت لینے گئی ہے۔ خدینہ نے صاف بات بتا دی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے ساتھ ہی ایڈمیشن لے لیتی۔ شہرزاد کو جان کے خوشی ہوئی تھی۔ یہ شہرزاد کا ووٹ بھی درینہ کے حق میں چلا گیا تھا۔ لیکن کچھ نہیں، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب آرام سے گھر بیٹھو۔ اب کے شہرزاد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حویلی کی تمام عورتیں اٹھ کے یونیورسٹی چلی جائیں گی۔ ارمغان شاہ کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ محترم درینہ کے بڑے بھائی تھے، مگر پیر سائی مجھے اجازت دے چکے ہیں۔ تم نے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی، اب میں منع کروں اس لیے تم کہیں نہیں جاؤ گی، بات ختم۔
لیکن لالا جی شہرزاد بھی تو پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، وہ بھی اتنی دور۔ اگر شہرزاد خدا نخواستہ مر گئی تو کیا تم بھی مر جاؤ گی؟ ارمغان شاہ جھنجھلا چکا تھا۔ درینہ بے بس ہو گئی اور اپنی اس بے بسی پہ کھولتے منہ باہر نکل آئی، لیکن رات کھانے کے وقت پیر سائی نے قصہ دوبارہ سے چھیڑ دیا تھا۔ کیوں ارمغان شاہ، تمہیں درینہ کے آگے پڑھنے پہ کیا اعتراض ہے؟ پیر سائی کا ٹھیرا ہوا نرم لہجہ درینہ کے لیے حمایت لیے ہوئے تھا۔ خدینہ اور ہمراہ نے بیک وقت درینہ کو دیکھا، وہ نظر چرا گئی تھی۔ یہ میری بہن ہے، اسے میں جانتا ہوں، یہ بہت جذباتی، اور جذباتی لوگ دنیا کے جنگل میں یا تو آگ لگا دیتے ہیں یا پھر آگ کی نذر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی نقصان، کوئی تکلیف ہو، جس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ گھر پہ رہے۔ ارمغان شاہ کے جواب پہ سب کو حیرانی ہوئی تھی۔ تو کیا شہرزاد جذباتی نہیں ہے؟ درینہ جھٹ سے بولی تھی، اور ارمغان شاہ نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے جذباتی پن کا یہی ثبوت دیکھ لو کہ تم سے خاموش نہیں بیٹھا جا رہا۔ ارمغان شاہ کی بات وہ سٹپٹا گئی تھی، جبکہ پیر سائی اور باقی سب بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ درینہ کو اب اجازت مل ہی جانی چاہیے۔ میرا بی بی نے بھی نرمی سے حمایت کی، اور پھر اسے اجازت مل تو گئی، لیکن اسلام آباد یونیورسٹی کے لیے، اور ویسے بھی لاہور یونیورسٹی کی ایڈمیشن ڈیٹ آج سے 4 روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ البتہ فائن آرٹس کے لیے داخلے اوپن تھے، لیکن وہ فائن آرٹس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اپنی حدت گلے پڑ گئی تھی۔ مکتوم شاہ کہاں ہو اس وقت؟ وہ اپنی جیپ سے گاڑی کی چابی نکال کے گاڑی اسٹارٹ کر رہا تھا جب اچانک ہی پیر سائی کی کال آ گئی تھی۔ جی میں بس نکل ہی رہا ہوں، آپ نے جو کام کہے تھے سب ختم کر لیے۔ اس نے اس لیے کہ وہ پریشان نہ ہو فوراً وضاحت دی تھی۔ ارے کاموں کو گولی مارو، آتے ہوئے ہاسٹل سے شہرزاد کو بھی لیتے آنا، اس کے ایگزام ختم ہو گئے۔ پیر سائی نے جو کام کہا وہ اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہیلو، سن رہے ہو نا؟ جی لے آؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال بند کی تھی۔ اب اسے اسلام آباد کا رخ کرنے سے پہلے شہرزاد کے ہاسٹل کی سمت جانا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے لینے جاتے ہوئے دل سے رضامند نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ مجبوری اور مروت کے مارے جانا پڑتا تھا، اور وہ ہمیشہ اسے دیکھ کے ناک بھوں چڑھاتی تھی، اور جہاں موقع ملتا وہاں طنز کے تیر چھوڑنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ اس نے ہاسٹل کے احاطے میں گاڑی پارک کی اور نیچے اتر کر گہری سانس کھینچی، جیسے اپنے آپ کو برداشت کے لیے تیار کر رہا ہو۔ پھر ذرا سنبھل کر قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ وارڈن اسے جانتی تھیں، اس لیے ڈرائنگ روم سے لے آئی تھیں۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے اور شہرزاد کو بھجواتی ہوں۔ شکریہ، چائے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ذرا جلدی نکلنا ہے۔ آپ پلیز شہرزاد کو بلا دیں، وہ یقیناً تیار ہی ہوگی۔ اس نے وارڈن کو خاطر مدارت سے روک دیا تھا۔ ایک دفعہ پیر سائی یہاں آ چکے تھے اور اس ہاسٹل کی مزید ترقی کے لیے ایک بھاری رقم بھی دے گئے تھے۔ اس حوالے سے وہ کچھ زیادہ ہی مہمان نواز ہو جاتی تھیں، اور اب جب سے شہرزاد یہاں آئی تھی سب سے زیادہ آمد مکتوم شاہ کی ہی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اسے کیش دینے کے لیے آتا، کبھی اسے چھوڑنے کے لیے، اور اکثر اسے لینے کے لیے یہاں آتا تھا، کیونکہ وہ بھی لاہور میں ہی ہوتا تھا۔ آج کل CSS کی تیاریوں میں مصروف تھا، اور پیر سائی اکثر شہرزاد کے کام اس کے ذمے لگا دیتے تھے۔ چند منٹ بعد ڈرائنگ روم میں محترمہ شہرزاد تیکھے نئے نقوش سے مزین صورت دکھائی دی تھی، جس میں سے چند نقوش مکتوم شاہ کو دیکھنے کے بعد مزید تیکھے ہو گئے تھے۔ اس نے اس کے قریب آ کے اپنا سامان سے بھرا بیگ پٹک دیا تھا۔ باقی سب مر گئے تھے کیا؟ اس کے دبے دبے سلگتے سوال کا یہی مطلب تھا کہ مجھے لینے کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا، بس آپ کے چلنے کی دیر ہے۔ وہ بھی سرد میری سے کہتا اس کا بیگ اٹھا کے باہر نکل آیا تھا، اور وہ اس کے جواب پہ تل ملاتی ہوئی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ وہ اس کی جلی کٹی باتوں کے جواب میں کچھ کہتا، مگر جب کہتا تب آگ لگا دینے کی حد تک کہہ دیتا تھا، اور وہ گھنٹوں نہیں دنوں اور مہینوں کے حساب سے سلگتی رہتی تھی۔ یہ آدمی کون ہے شہرزاد کے ساتھ؟ ہوا کے دوش پہ کوئی نسوانی آواز راہداری سے نکلے ہوئے شہرزاد اور مکتوم شاہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شہرزاد تو کہہ رہی تھی ہمارا ملازم ہے، لیکن مجھے تو کہیں سے بھی ملازم نہیں لگتا۔ جواباً دوسری آواز نے جو کچھ بیان دیا وہ مکتوم شاہ کے لیے مر جانے کے مترادف تھا، اور شاید شہرزاد کے ان طعنوں سے وہ مر ہی جاتا اگر اس کے دل میں یہ طعنے اور طنز ختم کرنے کی آرزو و جستجو نہ ہوتی، اور وہ اس وقت بھی ضبط کر گیا تھا۔ ویسے یار پرسنالٹی تو غضب کی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خاندادے اور سیدزادے ہوتے بہت خوبصورت ہیں اور دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کی آنکھوں سے ہوتی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم لوگ اپنی بکواس بند نہیں کر سکتی؟ ہر ایک پہ فدا ہونا اور ہر ایک پہ کمنٹ پاس کرنا تم لوگوں پہ فرض ہو چکا ہے۔ شہرزاد چلتے جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی اور اپنے پیچھے آتی اپنی کلاس فیلو سے الجھ پڑی۔ وہ بھی اسی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ شہرزاد کی ان سے اچھی خاصی ہائے ہیلو تھی، لیکن اس وقت وہ دونوں سے زہر لگ رہی تھیں۔
مکتوم شاہ کے قدم بھی ٹھٹک گئے تھے۔ اس نے درا کی طرح گردن موڑ کر غصے سے بھری شہرزاد اور حیرت سے ہکا بکا کھڑی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کے اپنی گاڑی نکالنے لگا تھا۔ گاڑی نکالنے کے بعد بھی اسے 10 منٹ کا انتظار کرنا پڑا تھا، اور جب وہ آ کے گاڑی میں بیٹھی تب بھی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ تقریباً آدھا سفر طے کرنے کے بعد وہ بری طرح اکتا گئی تھی۔ مسٹر ڈرائیور، مجھے بھوک لگ رہی ہے، برائے مہربانی کچھ کھلا دیجیے۔ اس کے انداز میں طنز تھا۔ اب اسلام آباد پہنچ کر ہی کچھ کھانے کو ملے گا، یہاں قریب کوئی بھی اچھا ریسٹورینٹ نہیں ہے، وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی اس کا دھیان کھانے کی طرف سے ہٹانے کے لیے سی ڈی پلیئر آن کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں، تجھے زمیں پہ بلایا گیا ہے میرے لیے۔ مکتوم شاہ کا بے حد پسندیدہ گانا گونجنے لگا تھا، اور شہرزاد کے چہرے کے تیور بگڑ گئے تھے۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میری موجودگی میں یہ گھسا پٹا اور خوش فہم سا گانا مت لگایا کرو، کسی روز سارا ساؤنڈ سسٹم توڑ کے رکھ دوں گی۔ اس سے تو بہتر ہے FM لگا دو، وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ اسے اس گانے سے اسی لیے چڑ تھی کہ وہ مکتوم شاہ کو پسند تھا، اور وہ گاڑی میں کئی بار سنتا تھا۔ اس نے انتہائی شرافت سے سی ڈی پلیئر آف کیا اور FM سرچ کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ پبلک ڈیمانڈ شو آن ایئر تھا، اور وہاں بھی کسی کی فرمائش پہ وہی گانا شہرزاد کا پارا ہائی کر رہا تھا۔ وہ لب بھینچ کر باہر دیکھنے لگی۔ مکتوم نے FM کو بھی خیر بات کہا اور گاڑی ایک ریسٹورینٹ میں پارک کی تھی۔ میں اندر نہیں آؤں گی، اس نے فوراً اطلاع دی۔ مجبوراً تھوڑی دیر بعد وہ کھانے سے بھری ٹرے اٹھائے آ گیا تھا، اور پھر جتنی دیر وہ گاڑی میں بیٹھی کھانے میں مصروف رہی، وہ باہر کھڑا گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ سے دل جلاتا رہا تھا۔ پھر برتن واپس کر کے آیا تو اس کے ہاتھ میں مختلف کولڈ ڈرنکس کے ٹن، چپس، چاکلیٹس اور بسکٹ کے پیکٹ تھے، جو آ کر اس نے اسے تھما دیے، گویا وہ اگلے سفر میں لگنے والی بھوک کا انتظام کر کے آیا تھا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے، اور آپ ہر بار اسے لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اتنے لمبے سفر میں اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ میرا بی بی کے سامنے جھنجھلا رہی تھی، اور میرا بی بی اس کی باتوں سے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ مجھے صرف اتنی بات بتا دو کہ مکتوم کے خلاف تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے؟ میرا بی بی اگرچہ مکتوم شاہ کے رشتے میں تائی اماں تھی، لیکن وہ اس سے پیار ماؤں سے بھی بڑھ کے کرتی تھیں۔ یہ خناس نہیں، حقیقت ہے اماں صاحب، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، آپ لوگوں نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ کیا ثبوت ہے سوائے ایک عورت کے کہنے کہ وہ خیام شاہ کا بیٹا ہے؟ اور بقول آپ کے ان کا قتل تو کالج لائف میں ہی ہو گیا تھا، پھر یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اور فرض کریں کسی عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے بھی، تو کیا ہم ان تعلقات کو اپنے گلے کا ہار بنا لیں؟ بی بی جان اس پہ جان چھڑکتی ہیں تو یہ ان کی ممتا کی مجبوری ہے، وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو ٹھکرا تو نہیں سکتی، چاہے وہ جائز ہو چاہے ناجائز، لیکن ہم تو مجبور نہیں ہیں نا، ہمیں اس سے ذرا۔ میرا بیوی کا ہاتھ اٹھا اور بیٹی کے چہرے پہ نقش ہو گیا۔ اس کی باتیں ان کے برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ امید تھی کہ میری بیٹی، میری اولاد جو اتنے بڑے پورے خاندان میں بھی الگ نظر آتی ہے، اس کی سوچ اور خیالات بھی الگ ہی ہوں گے، مگر اتنے الگ ہوں گے کہ مجھے سن کر کراہیت آنے لگے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تف ہے میری تربیت پہ۔ آج تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ سوچ ہے تمہاری، لیکن ایک بات یاد رکھو، جس طرح تم ایک سید دادی ہو، اسی طرح وہ بھی ایک سید دادا ہے۔ اگر اس کے سید دادا ہونے میں تمہیں شک ہو سکتا ہے، تو یہ شک وہ بھی تم پہ کر سکتا ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید دادی ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ تمہارا حسب نسب کیا ہے؟ تمہیں بھی تو ایک عورت نے جنم دیا اور یہ بتایا تھا کہ کلام شاہ تمہارے باپ ہیں، اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے؟ پھر بھی تم سید دادی کہلاتی ہو، شاید اس لیے کہ یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے، ہر انسان کو اس کی ماں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کی اولاد، کس کا خون ہے، ورنہ سگا باپ بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری اولاد ہے۔ اللہ نے اسی بھید پہ پردہ اور اپنے اور ایک ماں کے بیچ رکھا ہے، جس کا بھی کوئی بھی نہیں جان سکتا، اس لیے آئندہ اس بارے میں بولنے سے پہلے زبان سنبھال کے بات کرنا، کیونکہ مکتوم شاہ کے ماں باپ مر چکے ہیں، اور مرے ہوئے لوگوں پہ تہمت لگانے کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتی، نہ یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میرا بی بی اپنی بیٹی کے 14 طبق روشن کر چکی تھی، وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جنہوں نے کسی اور کی اولاد کی خاطر اپنی چہیتی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور میرا بی بی کی منگوائی ہوئی کچھ چیزیں دینے کے لیے آتے مکتوم شاہ کے قدم کمرے سے باہر تھمے رہ گئے۔ وہ ماں بیٹی کی گفتگو سن کر واپس پلٹ آیا تھا۔ دل کا ایک کونا میرا بی بی کی اتنی محبت پہ مشکور ہو رہا تھا، اور دوسرا کونا شہرزاد کی باتوں سے ناسور بن گیا تھا، اور یہ سب کچھ تو تب سے ہو رہا تھا جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ حویلی میں کچھ اور بھی ایسے مہربان تھے جس کو مکتوم شاہ پہ اعتراض ہوتا تھا، لیکن شہرزاد جیسا اعتراض تو کبھی کسی کو بھی نہیں ہوا تھا۔
سردار صابر شاہ اور اپنے علاقے اور اپنے قبیلے کے کرتا دھرتا مانے جاتے تھے۔ ان کے حکم سے سرتابی آج تک نہ ان کی اولاد کر سکی تھی اور نہ ہی اس علاقے کا کوئی فرد کر سکا تھا۔ ان کے 4 بیٹے کلام شاہ، خیام شاہ، بہروز شاہ اور فیروز شاہ تھے اور صرف ایک بیٹی تھی مومنہ شاہ۔ کلام شاہ کی دلچسپی اپنے علاقے، اپنے لوگوں سے تھی۔ ان کو اپنے قبیلے کے رسم و رواج اور سب اصول بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کے اصول امیر غریب سب کے لیے یکساں تھے۔ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی تھی اور یوں کوئی بھی روایات کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ سب ایک زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ان کے برعکس خیام شاہ کو ان کاموں سے بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا رجحان اپنی تعلیم کی طرف تھا۔ باپ سے ضد کر کے کالج میں ایڈمیشن لیا اور رہنے کے لیے شہر والے بنگلے میں آ گئے۔ انہی دنوں سردار صابر شاہ کے فیصلے پہ کسی کو اختلاف ہو گیا۔ بات بڑھتی کہ معاملہ جانی دشمنی تک جا پہنچا تھا۔ اس بات کا خیام شاہ کو بھی علم ہو چکا تھا۔ اس نے باپ اور بڑے بھائی کو بات درگزر کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ بزدل و بغیرتوں کی طرح چپ ہو کے بیٹھ جائیں؟ یہ فیصلہ سردار صابر شاہ نے کیا تھا، کسی ایرے غیرے نے نہیں۔ کلام شاہ بھڑک اٹھے تھے۔ دیکھیں لالا سیں، آخر بیٹی کا معاملہ، اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کو سونپ دینا اتنا آسان نہیں۔ خون بہا میں دینے کے لیے کسی اور چیز کا بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو تحمل سے سمجھا رہے تھے، حالانکہ خود بھی پریشان تھے، لیکن اپنی پریشانی دبا گئے تھے۔ خیام شاہ، میں امید نہیں تھی کہ تم اتنے بزدل ہو چکے ہو۔ کیا تمہاری تعلیم نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ دشمن للکارو جواب بھی نہ دو، بزدل بن جاؤ؟ کلام شاہ کو اپنے سے چھوٹے بھائی پہ تاؤ آ رہا تھا اور خیام شاہ کے چہرے کی رنگت پہ ایک سایہ سا لہرا گیا تھا، پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ لالا سیں، یہ بزدلی نہیں، کسی کے ساتھ بھلائی ہے، نیکی ہے۔ آپ نے خود سوچی، آپ باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، جس نے اپنی بیٹی کو اتنے لاڈ پیار ناز نخروں سے پالا ہوگا اور اس کی شادی کے ادار و ارمان سجا رکھے ہوں گے، اور اب اسی بیٹی کو غیروں کے دشمنوں کے حوالے کرنا۔ بس بس خیام شاہ، اپنی کتابی باتیں اپنے تک ہی رکھو، ہمیں درس مت دو۔ شمشاد خان کو سزا بھگتنی ہوگی، تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے تو گھر پہ رہو، اگر ہماری پشت خالی کرنی ہے تو شہر چلے جاؤ، ہم مر جائیں تو جنازے میں آ جانا، ہماری تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ کہہ کے چلے گئے تھے اور خیام شاہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ شاہ پتر، کیا ہم پریشان کیوں ہیں؟ بی بی جان کلام شاہ کو پیر شاہ اور خیام شاہ کو شاہ پتر کہتی تھی۔ بہروز اور فیروز شاہ کے لیے صرف پتر کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ بی بی جان، لالا سیں کیوں نہیں سمجھتے کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے؟ بی بی جان، وہ صاحب اولاد بھی ہیں، پھر بھی اولاد کے احساس کو ختم کر بیٹھے۔ ارے نہیں میرے شاہ پتر، بس اس مسئلے کو انا کا مسئلہ بنا بیٹھے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا خیر دعا کرو، اللہ بہتر حل نکالے۔ بی بی جان کے نرم ہاتھوں کا لمس ان کے بالوں میں گردش کر رہا تھا۔ وہ ان کے دانوں پہ سر رکھے ہوئے تھے۔ بی بی جان کو خیام شاہ سے بہت پیار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے 5 بچوں میں سے سب سے زیادہ صابر بچہ خیام شاہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی عام بچوں کی طرح بات بات میں ماں کو تنگ نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی بے جا ضدیں منوائی تھی۔ صرف تعلیم کے معاملے میں ضد کی تھی، جو ایک مثبت نتائج رکھنے والی ضد تھی، جس پہ کسی کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ دعا کریں کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا دل بہت پریشان ہے۔ خیام شاہ کا دل نہ جانے کیوں اندر ہی اندر ڈوبا جا رہا تھا۔ انہیں اپنی یہ شکستہ سی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لالا جی، آپ کب آئے؟ مومنہ شاہ اندر داخل ہوئی تو خیام شاہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ تمہارے آنے سے چند سال پہلے۔ مومنہ کے ماتھے پہ پیار کرنے کے بعد ہاتھ پکڑ کے اسے بھی قریب ہی بٹھا لیا تھا۔ بی بی جان اور مومنہ ہنس پڑی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ خیام شاہ کو شروع سے معلوم تھا کہ مومنہ کو بہت زیادہ پڑھنے کا شوق ہے، اسی لیے جب اس کا کالج پیریڈ ختم ہوا تو اس کی وکالت کر کے اس کے یونیورسٹی جانے کا کیس جیت لیا تھا۔ کلام شاہ کو اس پہ بھی اعتراض ہوا تھا، لیکن خیام شاہ نے اس شرط پہ اجازت دلوا دی کہ مومنہ روزانہ گھر سے یونیورسٹی جایا کرے گی اور باقاعدہ پردہ بھی کرے گی، اور مومنہ کے لیے تو یہ بھی بہت تھا، پہلی بار کوئی سیدزادی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جا رہی تھی۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو ذمہ دار تم ہوگے۔ اس وقت بھی کلام شاہ نے مومنہ کی ذمہ داری خیام شاہ کے کندھوں پہ ڈال دی تھی۔ مجھے اپنی بہن پہ اعتماد ہے، اس لیے مجھے اس کی ہر ذمہ داری قبول ہے، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ اور آج مومنہ کو یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن اس کی طرف سے بھی کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، اور خیام شاہ کو بہن پہ فخر ہوتا تھا۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت شاندار تھا، اور ویسے بھی دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے کافی محبت تھی۔ شاید دونوں کے خیالات ملتے جلتے تھے اس لیے، یا پھر دونوں اوپر تلے پیدا ہونے والے بچے تھے اس لیے۔ آپ کچھ پریشان لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ بی بی جان اٹھ کے چلی گئیں تو مومنہ نے اپنایا تو فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بس تم میرے لیے دعا کرو کہ جس کام کا ذمہ اٹھائے اسے نبھا سکو اور میرا دل مطمئن رہے۔ خیام شاہ آج کل بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم ہو جاتے تھے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جس نے آپ کو اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ ارے پگلی، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہاری بارات نہ بھلوا لیں، تھوڑی رونق لگ جائے گی، اور ویسے بھی احمد شاہ نے روزانہ فون کر کر کے میرا دماغ خالی کر رکھا ہے۔
اچانک موڈ میں شرارت بھرتے ہوئے مومنہ کو چھیڑنے لگے۔ احمد شاہ مومنہ کے منگیتر اور خالہ کدن تھے۔ قیام شاہ سے کافی انڈرسٹینڈنگ اور دوستی بھی تھی۔ مومنہ اپنے بھائی کے منہ سے ایسی بات سن کر شرم سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ شادی کے لیے دل اپنا چاہ رہا ہو تو بات واضح کرنی چاہیے، یوں گھما پھرا کے دوسروں کی شادیوں کا قصہ چھیڑ کر بات کرنے کا کیا فائدہ؟ میرا بی بی کلام شاہ کی دو جاں تھی، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے بہن سے بڑھ کے نظر آتی تھی۔ ارے میرا بھرجائی، دل کی بات پکڑ لی، کب سے لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں کوئی اشارے ہی نہیں سمجھتا۔ قیام شاہ نے شگفتگی کا مظاہرہ کیا اور احتراماً اٹھ کر اپنی جگہ میرا بھرجائی کو پیش کی تھی۔ مومنہ فلور کشن پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ دوسرا فلور کشن کھینچ کے اس کے مقابل بیٹھ گئے تھے۔ تو پھر بولو کس کو بیاہ کے لائیں؟ میرا بھرجائی نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ جیسا پیس بہروز لالا کو ملا ویسا نہیں چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے۔ قیام شاہ کے لہجے میں مسکراہٹ اور شرارت رچی تھی۔ بہروز شاہ اگرچہ قیام شاہ اور مومنہ سے چھوٹے تھے، لیکن خاندانی مسائل کے نتیجے میں ہی ان کی شادی پہلے ہو گئی تھی، مگر بیوی کے مزاج انگاروں سے کم نہیں تھے۔ تم بے فکر ہو، وہ ماسٹر پیس ہے، ان کی کوئی کاپی نہیں ہے۔ میرا بھرجائی بھی اس کی بات سمجھ کے ہنس پڑی تھی۔ ویسے کیا خیال ہے اگر اپنے لیے کوئی سادہ سا معصوم سا پیس میں خود ڈھونڈ لوں؟ انہوں نے باتوں باتوں میں بھرجائی اور بہن کا اندیا لینے کے لیے تیر سے چھوڑا تھا۔ لگتا ہے نظر میں ہے کوئی۔ میرا بھرجائی نے معنی قید نظروں سے بغور دیکھا تھا۔ ابھی تو میں خود آپ کی نظر میں ہوں، لیکن فی الحال آپ یہ تو بتائیں کہ میرا آئیڈیا ہے کیسا؟ قیام شاہ کو بے چینی ہو رہی تھی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن اس آئیڈیا پہ عمل ذرا مشکل سے ہی ہوگا۔ تمہارے لالا جی اور بابا جان نہیں مانیں گے۔ تو آپ کس مرض کی دوائیں لالا جی کو آپ اور بابا جان کو بی بی جان سمجھائیں گی، پھر ایک اچھی سی معصوم سی دیورانی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، بات ختم۔ قیام شاہ نے بیٹھے بیٹھے سارے مسئلے حل کیے تھے۔ میرا بھرجائی نے مومنہ کو آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیا تھا، وہ بھی مسکرا دی۔ شاہ سئیں آپ کا فون ہے شہر سے۔ ملازمہ کی اطلاع پہ قیام شاہ ٹھٹک گئے تھے اور یوں ہی ننگے پاؤں نرم قالین کو رونتے کچھ دور اسٹینڈ پہ رکھے فون سیٹ کے پاس آ گئے۔ کاظمی کیسے ہو؟ دوسری طرف اپنے دوست وحید کاظمی کی آواز سن کے انہیں اطمینان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے بعجلت فون رکھا اور واپس آ کے اپنے شوز پہننے لگے۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں شہر جا رہا ہوں، ایک ضروری کام آن پڑا ہے، کوشش کروں گا کل تک واپس آ جاؤں۔ اللہ حافظ۔ وہ کہہ کے تیزی سے نکل گئے، لیکن گیٹ پہ گاڑی نکالتے ہوئے کلام شاہ سے سامنا ہوا تو رک گئے۔ میں شہر جا رہا ہوں ایک ضروری کام سے۔ ہمیں بھی تم سے یہی امید تھی کہ تم شہر ہی بھاگو گے۔ ان کے انداز میں کاٹ تھی۔ قیام شاہ کے چہرے پہ غیرت کی سرخی چھلک آئی تھی۔ لالا سئیں میں آؤں گا، بے غیرت نہیں ہوں کہ آپ کی پشت خالی کر جاؤں، بس مجھے ایک دو دن کی مہلت دیجیے، مجھے ایک دو کام نمٹانے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے سر بھی حاضر ہے۔ لیکن ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ اور بابا جان اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں، کسی کی بیٹی کی آہیں مت لیں، یہ نہ ہو کہ پچھتانا پڑ جائے۔ وہ کہہ کر چلے گئے تھے اور کلام شاہ نے جو مستقبل کے پیر سائیں تھے، انتہائی نخوت اور غصے سے سر جھٹک دیا تھا، جیسے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ بچھڑ کر کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ قیام شاہ کا قتل حویلی میں کوہرام مچا گیا تھا۔ جہاں پورے علاقے میں دکھ اور افسوس کی چادر تنی ہوئی تھی، وہیں سردار صابری اور کلام شاہ سکتے کی لپیٹ میں بیٹھے تھے۔ بی بی جان تقریباً پاگل ہو چکی تھی اور مومنہ قیام شاہ کے قتل کی خبر سننے کے بعد سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اسلام آباد ہاسپٹل کے ICU میں بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے منہ سے وقفے وقفے سے صرف ایک ہی لفظ سننے کو ملتا تھا، میرے لالا جی، اور اس کے بعد اس کی پکار دم توڑ جاتی تھی اور باہر کوریڈور میں بیٹھے فیروز شاہ اپنے بھائی کی جمع مرگ پہ بیٹھے بیٹھے ماتم کرنے لگتے تھے، اپنا سر پیٹ ڈالتے تھے اور کبھی تو بلند آواز سے رو پڑتے تھے۔ یہی حال بہروز شاہ کا بھی تھا، لیکن سب سے ابتر حال تو کلام شاہ کا تھا، جن کی پشت خالی نہ کرنے کے لیے وہ سچ مچ 2 روز بعد فوراً ہی چلے آئے تھے۔ جب مخالف پارٹی کے ساتھ دوبارہ جرگہ بیٹھا تو قیام شاہ کے پہلو میں کھڑے تھے۔ بے شک وہ تمام باتوں تمام فیصلوں کے دوران خاموش ہی رہے تھے، لیکن جب دشمن اچانک حملہ آور ہوا تو پھر پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ لالا سئیں کلام شاہ کو دھکا دے کر شمشاد خان کے بیٹے کی گولی سے بچاتے بچاتے خود اس گولی کا نشانہ بن گئے تو پھر دیکھتے دیکھتے 8 گولیوں نے قیام شاہ کا وجود چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ خون کی ایک نہر تھی جو کلام شاہ کے قدموں کو چھوٹی دور تک پھیل گئی تھی۔ ان کے آدمی مقابلے کے لیے ڈٹ چکے تھے، لیکن کلام شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے قیام شاہ کو کھڑے قد سے گرتے دیکھ کے پتھرا گئے تھے۔ قیام شاہ نے درد کے احساس سے لرزتا ہاتھ اٹھا کر جیسے کلام شاہ کو بلانے کی کوشش کی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہو، لیکن موت اس طرح جسم میں سما گئی تھی کہ سارے لفظ دل میں ہی دم توڑ گئے۔ زبان تک آنے کا سفر
تو بہت ہی طویل تھا۔ کلام شاہ نے جیسے ہی ان کا سر اٹھا کر گود میں رکھا تو منہ سے درد کی ایک کرخ نکلی تھی۔ وہ بلند آواز سے روئے تھے اور سردار صابر شاہ تو رو بھی نہ سکے تھے کیونکہ اپنے بیٹے کی موت کے وہ خود ذمہ دار تھے۔ اگر سنبھلنا تھا تو اس کی زندگی میں سنبھل جاتے، اس کی جان تو بچ جاتی۔ میرا بی بی کا لہجہ بھرایا ہوا تھا، وہ شوہر کے شکستہ انداز دیکھ چکی تھی۔ بس میرا بی بی، بس ہمیں بے موت مرنا تھا، ہم مر گئے، قتل اس کا ہے تو زندہ ہم بھی نہیں ہیں۔ اپنا کلیجہ دفن کیا ہم نے، جتنا اس سے چڑھتے تھے اتنا پیار بھی کرتے تھے۔ آپ کے پیار نے تو اس کی جان لے لی شاہ جی، کیسا پیار تھا۔ میرا بی بی کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ خیام شاہ کی موت کو 5 ماہ ہو گئے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی حویلی میں کسی کی موت ہوئی ہو۔ کبھی بی بی جان بین کرنے لگتی تھیں تو کبھی مومنہ کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، کبھی بابا جان پاگلوں کی طرح اندر باہر چکر لگاتے تھے تو کبھی میرا بی بی سسک اٹھتی تھی اور انہی سسکیوں میں ایک روز فون کی تیز گھنٹی دراغ ڈالتی حویلی کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ گئی تھی۔ جی بی بی جی، کسی عورت کا فون ہے۔ ملازمہ کارڈلیس میرا بی بی کو تھما گئی تھی اور انہوں نے آنسوؤں کو پونچھ کے سلام کیا تھا۔ مجھے میرا بھرجائی سے بات کرنی ہے۔ آواز درد میں ڈوبی اور لہجہ احترام اور اپنائیت لیے ہوئے تھا۔ میرا بی بی کو حیرت ہوئی کہ اجنبی سی آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ ہیلو، دوسری طرف سے دوبارہ پکارا گیا تھا۔ جی جی میں سن رہی ہوں، میں ہی میرا بھرجائی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ میں خیام شاہ کی بیوی ہوں اور اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، پلیز مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں تنہا ہوں، میرا بچہ۔ بات کرتے کرتے میں دوسری طرف کی آواز سن گئی تھی، لیکن ادھر میرا بی بی کا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ خیام شاہ کی بیوی؟ ان کا دماغ اس جملے کو جیسے قبول ہی نہ کر پا رہا تھا۔ میرا بھرجائی، اللہ کے لیے میرا یقین کیجیے، میری ڈیلیوری کو تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، میرے بیٹے کو تنہا مت کیجیے، یہ آپ کے خیام کا بیٹا ہے۔ وہ روتے روتے چلائی تھی اور میرا بی بی نے جیسے ہوش میں آتے اجلا تو اس سے ہاسپٹل کا نام پوچھا تھا۔ فون بند ہو گیا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ شاہ جی اٹھیں، آپ کے لیے خبر ہے۔ انہوں نے اندھیرا کر کے لیٹے کلام شاہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میرا بی بی، ہمیں کوئی بھی خبر مت سناؤ، چلی جاؤ، بند کرو یہ روشنی۔ وہ نہ جانے کس قرب سے گزر رہے تھے کہ میرا بی بی کی تیز آواز پہ بپر گئے تھے۔ شاہ جی، شہر سے ایک لڑکی کا فون تھا، وہ خیام کی بیوی ہے۔ میرا بی بی نے ان کے سر پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ کلام شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے بیوی کو شانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہاں شاہ جی، وہ ہسپتال سے بات کر رہی تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اسے ہماری ضرورت ہے، وہ بالکل اکیلی اور بیمار بھی ہے۔ میرا بی بی سن دیکھی لڑکی کے لیے بے قرار ہوئی جا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام شاہ نے اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے بآواز بلند خود کلامی سی کی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے شاہ جی، اس نے یقیناً ہم سے بتائے بغیر شادی کی ہوگی، ہم سب سے ڈرتے ہوئے بتایا نہیں ہوگا۔ میرا بی بی نے جیسے آج بھی خیام شاہ کے دل کی بات پکڑ لی تھی۔ یہ بات کلام شاہ کے بھی دل کو لگی تھی اور تیزی سے جوتے پہنتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بابا جان اور بی بی جان کو آگاہ کیا تو وہ بھی بے قرار ہو گئے تھے۔ بقول میرا بی بی کہ وہ لڑکی ہاسپٹل میں تھی اور ڈیلیوری سے فارغ ہوئی تھی، اس لیے اس کو کسی عورت کی زیادہ ضرورت تھی، جس کے پیش نظر انہوں نے میرا بی بی کو ہی ساتھ چلنے کا کہا تھا اور بی بی جان خود تیار ہو گئی تھی۔ یوں تھوڑی دیر بعد 3 گاڑیوں پہ مشتمل یہ قافلہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آج خیام شاہ کی موت کے 5 ماہ بعد ان کے جسموں میں زندگی دیکھنے کو ملی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ متجسس اور بےتاب سا تھا اور مومنہ حویلی میں اکیلی چکراتی پھر رہی تھی۔ اس نے بھی ساتھ جانا چاہا تھا مگر بہروز شاہ منع کر گئے تھے، وہ خود کافی کمزور تھی۔ 3-4 ماہ بستر میں گزارے تو رات زندگی کا محور میرا بی بی کی دی ہوئی یہ خبر بن گئی تھی۔ البتہ چھوٹی بھرجائی ندرت کا کوئی جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا تھا، الٹا وہ تندیہ نظر سب پہ ڈال کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب پتہ نہیں اپنے پچھتاوے مٹانے کے لیے کس کس پہ فدا ہوں گے بیچارے۔ ان کی بڑبڑاہٹ کوئی سن لیتا تو یقیناً فساد پھیل جاتا، لیکن اس وقت فائدہ یہ تھا کہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بیڈ پہ سوئے ارمغان کو اٹھا کر کوٹ میں لٹا دیا تھا اور خود سکون سے آرام کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ واپسی پہ سب کے قدم تھکے تھکے سے تھے، لیکن یہ تھکن اتنی بوجھل کرنے والی بھی نہیں تھی کہ وہ بالکل ہی تھک ہار کے بیٹھ جاتے۔ وہ آج 5ویں دن بعد واپس آئے تھے۔ خیام شاہ کی بیوی کے آخری رسومات ادا کرنے میں انہیں کچھ وقت تو لگنا ہی تھا، لیکن اس کے بعد ان کی توجہ کا مرکز خیام شاہ کا بیٹا تھا، مکتوم شاہ۔ بقول اس کی ماں کے نام خیام نے ہی سوچ رکھا تھا اور مکتوم شاہ کو اپنی آغوش میں سمیٹے جب کلام شاہ حویلی میں داخل ہوئے تو کلیجہ جیسے کٹ گیا تھا۔ وہ بری طرح رو پڑے تھے۔
اس بیٹے کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہوگا، پتہ نہیں اس کے استقبال کے لیے کیا کیا جشن منانے کے ارادے ہوں گے۔ خیام شاہ، مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا تھا؟ خیام شاہ، تم اپنے بیٹے کا کس طرح استقبال کرنا چاہتے تھے؟ آج بتاؤ خیام شاہ، میں کون سا جشن مناؤں؟ وہ نرم کمبل میں لپٹے بچے کو باہوں میں اٹھا کے روتے روتے چیخ اٹھے تھے۔ حویلی میں موجود تمام ملازمین جمع ہو گئے تھے۔ وہ کبھی اس بچے کو والہانہ پیار کرنے لگتے تو کبھی تڑپ تڑپ کے رو دیتے تھے، اور ان کی اس حالت پہ ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی تھی۔ اور پھر مکتوم شاہ کی پیدائش کے 7ویں دن حویلی میں ہی نہیں، پورے خاندان اور قبیلے میں عقیقے کا شاندار جشن ہوا تھا، اور انہوں نے کئی شہروں سے اپنے مہمان بلائے تھے اور سب کو بتایا تھا کہ مکتوم شاہ خیام شاہ کا بیٹا ہے، اس نے شہر میں شادی کی ہوئی تھی۔ حویلی والوں کو بھی بتا رکھا تھا، بس قبیلے کے رسم و رواج کی وجہ سے بتا نہیں پائے تھے۔ لیکن اب یہ خبر اور حالات ایسے تھے کہ وہ چھپا نہیں سکتے تھے، اور اب انہیں قبیلے کے رسم و رواج کی خاطر اپنے جگر گوشے کو نظر انداز تو نہیں کرنا تھا۔ پھر سب کے سامنے خیام شاہ کے سر کی دستار اس کے بیٹے کے سر پہ سجا دی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اپنا بہت عزیز، بہت پیارا بچھڑ جائے تو انسان اپنے جینے کے جواز، اپنے زندہ رہنے کے بے معنی سے ہی صحیح لیکن بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے، تاکہ اگر کبھی وہ بچھڑنے والا ملے تو ان سے جینے کا جواز، ان کی زندگی کا استفسار نہ مانگے، اور مانگے تو وہ جھٹ سے بتائیں کہ تیری یادیں تھیں، کچھ نشانیاں تھیں، کچھ وعدے تھے، کچھ ذمہ داریاں تھیں جن کو نبھانے کے لیے جینا پڑا، مجبوری تھی، سمجھا کرو۔ جس طرح تمہیں بچھڑنے کی مجبوری تھی، اسی طرح ہمیں زندہ رہنے کی مجبوری تھی۔ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور مروت انسان ہمیشہ رشتوں سے نبھاتا ہے، اپنے گہرے اور عزیز رشتوں سے۔ رشتے نبھانا آسان بھی نہیں ہوتا۔ پیر سائی نے بھی یہی کچھ کرنا سیکھ لیا تھا۔ مکتوم شاہ ان کی زندگی کا جواز بن گیا تھا، یادیں، نشانیاں، کچھ وعدے اور کچھ ذمہ داریاں۔ خیام شاہ چھوڑ گیا تھا، جس طرح وہ بچھڑنے پہ مجبور ہوا تھا اسی طرح وہ زندہ رہنے پہ مجبور ہو گئے تھے، اور ابھی تک اس مجبوری میں پوشیدہ مروت بھی نبھا رہے تھے، اپنے آس پاس بکھرے ڈھیروں رشتوں سے، اس حویلی کے در و دیوار سے، اس قبیلے اور اس کے مسائل سے، اپنے دل و دماغ کی شکستگی سے اور اپنی زندگی سے، کیونکہ خیام شاہ کی موت نے سردار صابر شاہ کو اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اندر سے مردہ کھوکھلے سے ہو گئے تھے، تب تو اور وہ بھی ڈھے گئے تھے جب یہ پتہ چلا کہ خیام اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد بھی اسے گھر نہ لا سکا تھا۔ ان کے ڈر کی وجہ سے اپنی نہ جانے کتنی خواہشوں کو دل میں دبائے دنیا چھوڑ گیا تھا، اور یہی اذیت ناک احساس ہوتے ہی ان کی زندگی سے دلچسپی ختم ہوتی گئی تھی۔ ٹھیک 1 سال بعد وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور پھر سب کچھ کلام شاہ پیر سائی کے کندھوں پہ آ پڑا تھا، اور وہ مروت، مجبوریاں، ذمہ داریاں، رشتے نبھاتے چلے گئے تھے۔ آج 4-5 روز بعد سورج کا رخ روشن نظر آیا تھا، اور لوگ اس کی دید کے لیے اس قدر ترسے ہوئے تھے کہ گرم کمبلوں اور ہیٹر کو چھوڑ چھاڑ کے بڑے والہانہ انداز میں باہر نکلے تھے، اور سورج کا دیدار کرتے ہی جسم میں طمانینت کا احساس اتر گیا تھا، اور اس احساس کو مزید اپنے اندر اتارنے کے لیے وہ لون کے بیچوں بیچ کرسی ڈال کے دونوں پاؤں پر چڑھا کے بیٹھ گئی تھی۔ اگرچہ بادلوں کے سفید سفید ٹکڑے ابھی بھی کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت جگر جگر کرتے سورج کے قریب جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اسی لیے وہ بھی جم کے بیٹھ گئی تھی، اور 2-3 گھنٹوں تک اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سردی کے بہت سے چور دیکھے ہوں گے، مگر تم جیسا چور آج تک نہیں دیکھا۔ ارمغان شاہ اسے دھوپ کی سمت چہرہ کر کے بیٹھے دیکھ کے قریب آ گیا تھا۔ تو آپ اس چور کو انعام نہیں دیں گے جو سب چوروں سے بڑا چور ہے؟ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ دیں گے، ضرور دیں گے، لیکن اس وقت جب یہ چور کسی روز بارش میں نہائے گا، یا دھند میں صبح صبح حویلی کی چھت پہ 10 دوڑیں لگائے گا، یا پھر ہاں یاد آیا، جب 2-3 بار غسل لے گا اور پھر زکام اور چھینکوں سے مالا مال ہو کر ہم سے انعام مانگے گا، ایسے کیسے دھوپ میں بیٹھے چور کو انعام تھما دیں؟ کیا؟ وہ ارمغان شاہ کی شرائط پہ چیخ اٹھی تھی، اور جواباً وہ کہا لگا کے ہنس دیا تھا۔ ظاہر ہے انعام پانے کے لیے لوگ ریس میں حصہ لیتے، تیراکی میں حصہ لیتے، تم بھی یہی سمجھ لینا کہ بس میں بات آئی آپ کے انعام سے، گویا انعام پانے کے لیے میں اپنے آپ کو مار ڈالوں؟ واہ کیا بات ہے! وہ شاہانہ سے انداز میں بولی، اور ارمغان شاہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا شہرزاد نے کہ آپ کی ہنسی نہیں رک رہی؟ ادینہ اس ہفتے کے تمام میگزین، ڈیلی نیوز پیپرز اور مالٹوں سے بری ٹوکری اٹھائے قریب آ گئی تھی۔ وہ ارمغان سے چھوٹی تھی، البتہ حسان شاہ، صوبان شاہ اور درینہ اس سے چھوٹے تھے۔ مجھ سے کچھ پوچھتے ہو؟ شہرزاد سے ہی پوچھ لو کہ کہہ رہی تھی اس دفعہ جس بارش میں ژالہ باری بھی ہوگی، اس
میں نہاؤں گی۔ ارمغان شاہ خدینہ سے میگزین لے کے اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ اور پھر جب مر جاؤں گی آپ لوگ نعرہ لگائیں گے شہرزاد زندہ باد۔ وہ جل کے بولی تھی۔ اب کی بار خدینہ کھلکھلانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ حویلی کے بہت سے افراد لون میں جلوہ گر ہونے لگے تھے اور اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ ارمغان بیٹا مکتوم تمہارے ساتھ گیا تھا، کہاں ہے؟ میرا بی بی نے اندر سے آتے ہی استفسار کیا تھا، اور اس استفسار میں تشویش تھی۔ شہرزاد ان کی آمد اور پھر ان کی بات سن کر یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ 2-3 روز پہلے سے مکتوم شاہ کی وجہ سے دونوں ماں بیٹی میں بدمزگی ہو گئی تھی، اور اس کی ماں نے زندگی میں پہلی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے لعنت ملامت بھی کی تھی، اور ابھی تک اس بدمزگی کے بعد سے ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ میرا بی بی نے اس سے سلسلہ کلام ترک کیا ہوا تھا۔ چچا سائیں کے کسی کام سے اسلام آباد گیا ہے، شام تک آ جائے گا، آپ آئیے نا ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ ارمغان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں بیٹھو تم لوگ، میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ اس کا کندھا تھپک کے اندر کی طرف مڑ گئیں۔ تائی میرا از ویری ویری نائس ویمن، ارمغان نے دوبارہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے رشک آمیز اور عقیدت بھرے لہجے میں کہا تھا، اور کٹے ہوئے سنگتروں پہ چاٹ مسالہ ڈال کے کھانے میں مصروف زرینہ اور ندرت بیگم نے کوف سے ارمغان کی بات سنی اور نخوت سے سر جھٹک دیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بیٹھے بیٹھے چپ ہو گئی ہو؟ ہمراہ نے شہرزاد کو ٹھہوکا دیا تھا۔ کچھ نہیں، لگتا ہے گرمی ہو گئی ہے۔ اس نے سر جھٹک کے ہاتھوں سے گلفز اتارے اور سب کے ساتھ شریک ہو گئی۔ شام نے اپنے چہرے پہ سیارات کا نقاب چڑھانا شروع کر دیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ ایک وہ تھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا، اور میرا بی بی اندر ہی اندر تل ملا رہی تھیں کہ چچا سائیں فیروز شاہ نے یہ جاننے کے باوجود کہ میں 2 روز سے بخار میں مبتلا تھا پھر بھی اسے کام سے بھیج دیا تھا۔ وہ یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے۔ میرا بی بی کھانا لگ چکا اور ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے۔ میں آپ کے اس بڑھاپے میں بیٹھے بیٹھے کھو جانے کی عادت پہ حیران ہوں، حالانکہ یہ کام جوانی میں اچھے لگتے ہیں۔ پیر سائی نے نرمی سے بیوی کو متوجہ کیا تھا۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھی تھی، لیکن دھیان نہ جانے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ میں مکتوم کا انتظار کر رہی تھی، اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور ابھی تک نہیں آیا۔ باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، آپ فون کر کے اس کا پتہ کیجیے۔ سوری، آج میرا تھوڑا گلا خراب ہے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اپنے کمرے میں ہے شاید۔ وہ بھی ہاتھ کھینچ چکے تھے اور ملازمہ کو فون لانے کا اشارہ کیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی سلام کیا تھا، اور میرا بی بی تیزی سے قریب آئی تھی۔ شہرزاد نے کوئی بھی محبت بھرا جذباتی نظارہ دیکھنے سے قبل چہرہ جھکا لیا تھا۔ آؤ بیٹا، آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ، ہم تمہیں ہی کال کرنے والے تھے۔ پیر سائی نے اپنے برابر والی کرسی کی سمت اشارہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے برابر میں بٹھاتے تھے، اور ایک مدت انہوں نے مکتوم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ شاید اسی لیے ان کے اپنے بچوں کو بھی یہ شوق یا آرزو ہو گئی تھی کہ وہ انہیں بھی مکتوم کی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں، مگر انہوں نے آج تک اپنے بچوں کا یہ شوق پورا نہیں کیا تھا۔ ابھی بھوک نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کھانا کھائیں۔ سوری، میری وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوئے۔ اس نے سب سے معذرت کی تھی اور واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ میرا بی بی اس کا احوال پوچھ رہی فکر مند سی اسی کے ساتھ چلتی سیڑھیوں تک آئی تھی، اور وہ سیڑھیوں پہ قدم رکھتے رکھتے ٹھہر گیا تھا۔ گردن موڑ کے دیکھا تو ان کے چہرے پہ پریشانی کے سوا صرف اور صرف ممتا نظر آئی تھی۔ تائی امی، آپ میرے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ کیا حاصل میری فکر سے؟ آپ کو تو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ توقیر شاہ، عبیر شاہ، شہرزاد، سب کو آپ کی توجہ چاہیے۔ میرے لیے تو دوہرے رشتے بھی بناتے ہو، ایک طرف تائی اور ایک طرف ماں بھی کہتے ہو، پھر پوچھتے ہو پریشان کیوں ہوتی ہوں، اور تیری فکر سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ماں کا دل ہی بتا سکتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے فکر کر کے اسے کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے۔ تم بھلا کیا جانو گے؟ ان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ مکتوم نے بے چین ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تائی ماں، آئی ایم سوری، میں آپ کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں آپ کو اپنے لیے پریشان بھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ میں جانتی ہوں تو کیا سوچتا اور کیا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کتنے ہیں، تمہاری تکلیف پہ کس کس کا دل تڑپتا ہے۔ لیکن تائی اماں، سب کی طرف سے میرا وجود مکمل نہیں ہوگا۔ میرا وجود اسی روز مکمل ہوگا جب میرے ماں باپ کا رشتہ واضح ہوگا، جب میری ماں کے دامن سے غلیظ دھبا دھلے گا، جب مکتوم شاہ کو مکتوم شاہ کہلانے میں جھجک نہیں ہوگی۔ وہ دکھ سے کہتا ان کا ہاتھ چھوڑ کے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتری سرخیوں اور چہرے پہ پھیلی اذیت کے عکس میرا بی بی کو بےقل کر گئے تھے۔ اس کی ذات کو حویلی والوں نے ادھورا کر کے رکھ دیا تھا۔ کسی نے اسے بہت زیادہ پیار دیا تھا اور کسی نے تند و حقارت کے سوا کچھ بھی نہیں دیا تھا، اور یوں اس کا ذہن 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک وہ جو ان سب رشتوں کو اپنا سمجھتا تھا، ایک وہ جو ان رشتوں کے باوجود اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتا تھا۔
کبھی وہ بہت مضبوط ہو جاتا تھا، ناقابل تسخیر چٹان کی مانند، اور کبھی اتنا کمزور ہوتا کہ کوئی بھی اس کی داد کی اونچی دیوار کو زمین بوس کرنا چاہتا تو پل میں کر سکتا تھا، اور یہ کام سب سے زیادہ اور اچھے طریقے سے صرف شہرزاد ہی کرتی تھی، اور وہ اپنے ضبط کو کفل لگائے بے بسی کا لبادہ ہو گیا اپنی ذات کا مسمار ہونا خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ دروازے پہ دستک دے کے وہ اندر داخل ہوا تو بی بی جان کو اپنا منتظر پایا تھا۔ جی بی بی جان، آپ نے بلایا تھا؟ انداز بے حد مؤدب تھا۔ ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ انہوں نے بیڈ پہ اس کے لیے جگہ بنائی اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ متوازن قدم اٹھاتا ان کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اور بی بی جان نے اس کا ہاتھ اپنے نرم نرم بوڑھے ہاتھوں میں لے کے تھپکنا شروع کر دیا تھا۔ اب کیا کچھ پڑھنا باقی رہ گیا؟ کتنی ڈگریاں لے گا میرا شاہ پتر؟ وہ بچوں کی طرح پچکارتے میں پوچھ رہی تھی۔ اس سال سی ایس ایس میں کامیابی ہو جائے تو پھر پریکٹیکل لائف کی طرف آ جاؤں گا اور کسی بہترین جاب کو ترجیح دوں گا۔ آخر کب تک یوں جیا جا سکتا ہے؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے بھلا کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ میں ہنسا۔ پھر نوکری کی کیا ضرورت ہے بی بی جان؟ مجھے نوکری کی ہی تو ضرورت ہے۔ تو یہ باپ دادا کی جائیداد کس کے کام آئے گی؟ باپ دادا میرے کام نہیں آئے تو ان کی جائیداد لے کے کیا کروں گا؟ اس کے لفظ لفظ میں شکایتیں تھیں، شکوے تھے۔ بی بی جان دیکھ کے رہ گئیں۔ اچھا چھوڑ ان باتوں کو، تو یہ بتا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ بی بی جان نے جھنجھلا کے سر جھٹکا اور اپنے مطلب کی بات پہ آ گئی تھی۔ انداز میں تھوڑا اشتیاق اور تھوڑا تجسس تھا۔ کیوں؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، تیرے پیر سائیں کہہ رہے تھے۔ لیکن بی بی جان، میں تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھ شاہ پتر، توقیر شاہ تجھ سے بڑا ہے اور پیر شاہ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ توقیر اور تیری شادی کی خوشیاں اکٹھی ہو جائیں تو خوشی بڑھ جائے گی۔ کلام شاہ کی اور خیام شاہ کے بیٹوں کی اکٹھی شادیاں ہوں گی۔ بی بی جان پرجوش انداز میں بتا رہی تھی، لیکن وہ سنجیدگی کی لپیٹ میں تھا جو کہ ہمیشہ ہی رہتا تھا۔ سوری، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیکھ پتر، اگر حویلی میں کوئی بھی لڑکی پسند ہے تو بتا دو۔ ویسے بھی خزینہ تو پہلے ہی طلال کی منگی اور شہرزاد کے لیے بہروز اور ندرت کہہ رہے تھے۔ ارمغان خیر سے تجھ سے بھی بڑا ہے، اور درینہ ہمراہ نویرہ امانہ، جو بھی پسند ہے ابھی بتا دو تاکہ تیری بات بھی پکی کر دوں، کم از کم نشانی تو ہو جائے تیری۔ بی بی جان، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی؟ وہ آہستگی سے بولا، انداز جھنجھلایا ہوا تھا۔ کیا کوئی شہری لڑکی پسند ہے؟ بی بی جان نے ذرا محتاط سے انداز میں پوچھا تھا، اور مکتوم شاہ ان کی اتنی اپنائیت اور معصومیت پہ نرم ہو گیا تھا۔ شہری لڑکیوں اور دیہاتی لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فرق تو بس ہماری سوچ میں ہوتا ہے، کسی کو کمتر اور کسی کو برتر بنا دیتے۔ لیکن میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کچھ سوچ رکھا ہے، بس ابھی شادی کا ارادہ نہیں ہے، ابھی میں ادھورا نامکمل ہوں، میری ذات ادھوری ہے، کچھ حصے بکھرے ہوئے ہیں، وہ سمیٹ لینے دیجیے، پھر یہ کام بھی کر لیں گے۔ اس کا لہجہ ٹھیرا ٹھیرا، سرد منجمد، جھیل سا لگنے لگا تھا۔ بی بی جان خاک بھی نہ سمجھی تھیں۔ پھر پیر شاہ کو کیا کہوں؟ ان سے کہیں میں ابھی شادی نہیں چاہتا۔ ہاں، اب توقیر لالا کی شادی کی تیاری کریں، وہ کہہ کے اٹھ گیا تھا، اور بی بی جان مضمحل سی ہو گئی تھی۔ وہ ان کی خوشی ختم کر گیا تھا۔ پھر بعد میں پیر سائی نے خود اس سے بات کی، لیکن اس نے تب بھی انکار میں جواب دیا تھا، اور پیر سائی تو اس کی خوشی، اس کی رضا چاہتے تھے۔ جب وہ اس بات پر خوش و راضی نہیں تھا تو زور زبردستی کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ توقیر شاہ اور طلال شاہ کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ حویلی میں مدت بعد کسی شادی کا ہنگامہ جاگا تھا۔ سبھی لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ اس حویلی میں آخری شادی مومنہ کی ہوئی تھی، اور شادی کے فوراً بعد وہ اپنے شوہر احمد شاہ کے ساتھ انگلینڈ جا بسی تھی، اور اتنے عرصے میں صرف 2 مرتبہ پاکستان آئی تھیں، وہ بھی صرف مکتوم سے ملنے کے لیے۔ انہیں اپنے عزیز ترین بھائی کا بیٹا اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا تھا۔ ہفتے میں کئی مرتبہ اسے فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی، اور احمد شاہ اور ان کے بچوں کو بھی مکتوم سے بہت لگاؤ تھا، اور وہ اتنی چاہتوں پہ شاداں خاموش سا رہ جاتا تھا۔ اور اب تو وہ لوگ پوری فیملی سمیت پاکستان آ رہے تھے، آخر شادیوں میں شرکت جو کرنا تھی۔ ادھر آؤ، وہ 2-3 سیڑھیاں طے کر چکا تھا جب حاکمانہ انداز اور تحقیر آمیز لہجے میں پکارا گیا تھا۔ وہ بنا مڑے ہی آواز کے مالک کو پہچان سکتا تھا۔ 2-3 سیکنڈ اس نے نہ جانے کیا سوچا، پھر پلٹ کے کسی رعایا کی طرح اس کی خدمت میں پیش ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ لاہور کب جا رہے ہو؟ اس کے استفسار پہ مکتوم شاہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، کیونکہ اس کے استفسار پہ حیرت ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی، نہ ہی تمہاری شکل دیکھنے کا شوق ہے، کوئی اور کام تھا؟ اس کی استفہامی اور استجابیہ نظریں دیکھ کر وہ نخوت سے بولی تھی، فرائیڈے کو جاؤں گا۔ جواب مختصر تھا۔ گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ میری جیب میں۔ وہ کچھ سمجھا، کچھ نہیں سمجھا۔
لاؤ مجھے دو۔ انفیکٹ شادی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے ہمیں روزانہ اسلام آباد جانا ہوتا ہے۔ سب مرد حضرات صبح صبح اپنی اپنی گاڑیاں لے کے نکل جاتے ہیں، بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ حویلی والی گاڑیاں بابا سعید نے اپنے شہر سے آنے والے دوستوں کو دے رکھی ہیں۔ کس نے بڑی شرافت و سعادت مندی سے چابی دے دی تھی۔ فرائیڈے کو تمہیں تمہاری گاڑی مل جائے گی، وہ شان بنیادی سے کہتی اسے جانے کا اشارہ بھی کر چکی تھی۔ اس نے جانے سے پہلے ایک نظر اس لڑکی کو بغور دیکھا جو اس کی ہی نہیں اس کے ماں باپ کی داد کے بھی پرخچے اڑا کے رکھ دیتی تھی، اور اس لڑکی نے مکتوم کے دل کا ایسا کوئی کونا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس کے لفظوں کے نشتر نہ لگے ہوں۔ اس کے دل کے کونے کونے سے لہو رستا تھا، اور اس لہو سے اس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہوتی تھیں کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ آج تک مکتوم شاہ کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، وہ کبھی سو ہی نہیں سکا تھا۔ اس کی آنکھیں جلتی تھیں، ابھی بھی جل رہی تھیں۔ وہ شہرزاد کا پرغرور سراپا نگاہوں سے بسم کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بے خبر بیٹی اس کی گاڑی کی چابی گھماتی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ باہر خواتین کی آوازوں کا شور اٹھا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ شاپنگ کر کے آ گئی ہیں۔ مکتوم تیزی سے لاؤنج کی حدود سے نکل گیا تھا۔ اب یہاں دھما چوکڑی مچنے والی تھی، کپڑے اور زیورات بکھرنے والے تھے۔ دریائے اٹک کے پل سے گزرتے ہوئے شہرزاد نے سب سے پہلے وہ سی ڈی ڈسک باہر پھینکی جس میں مکتوم شاہ کا بے حد فیورٹ گانا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے تھا۔ پھر اس کا لائٹر اٹھا لیا۔ بے حد سیاہ رنگ کا بہت نفیس اور سادہ سا لائٹر بھی اکثر اس کی مٹھی میں نظر آتا تھا۔ اس نے وہ پانی کی وسیع آغوش کے حوالے کر دیا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی ناگوار اشیاء کو باہر اچھالتی گئی تھی، اور ڈرائیو کرنے والا اس کا مامودات کامران اسے روکتا رہ گیا تھا۔ شہرزاد نے اسے بطور خاص دوسرے گاؤں سے صرف ڈرائیور بنا کر بلایا تھا، کیونکہ حویلی والے سب مصروف تھے اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی صبح سے شام تک اس کا ساتھ دے سکے تاکہ وہ سکون سے شاپنگ کرتی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کسی کی پرسنل چیزیں یوں ضائع کرنا سراسر بدتمیزی ہے۔ کامران کو برا لگا تھا۔ اس وقت یہ گاڑی میری ہے اور اس میں میری پسند کی اشیاء رکھی جا سکتی ہیں، میں جسے چاہوں اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہوں، تمہیں بھی۔ وہ تنک کے بولی۔ کامران اس سے 2-3 ماہ چھوٹا تھا، اس لیے بآسانی روب جما لیتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم کسی سازش کے تحت مجھے اس طرح بلا رہی ہو، ورنہ میں اپنی گاڑی بھی لا سکتا تھا۔ خیر سازش تو میں نے کوئی نہیں کی، بس پجیرو وغیرہ میں سفر کرنے کی عادی ہوں، اس لیے کار کا سفر عجیب لگتا ہے، اس لیے تمہاری کار کو اعزاز نہیں بخش سکی۔ بات ہی اتنے اتفاقاً غرور سے کرتی تھی کہ سامنے والا جھلس کے رہ جاتا تھا۔ جیسا اعزاز تم مکتوم شاہ کی گاڑی کو بخش رہی ہو، میں بعد آئے ایسے اعزاز سے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے اور وہ یکدم کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ ارے نہیں، تم تو میرے بہت پیارے اچھے سے قدر ہو، تمہاری گاڑی کو نقصان پہنچانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے اپنائیت کا اظہار کیا تھا۔ تو کیا مکتوم شاہ تمہاری قدر نہیں ہے جو ایسا دشمنوں سے سلوک کر رہی ہو؟ کامران کا سوال اسے یکدم خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ مکتوم شاہ میرا قدر نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لہجہ انتہائی سخت ہو چکا تھا۔ پھر تم اسے مکتوم شاہ کیوں کہتی ہو؟ کامران کے دوسرے سوال پہ وہ چونک گئی تھی۔ وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نکتہ بڑا اہم تھا، بڑے غور کا تھا۔ وہ 5 دن کا تھا جب حویلی آیا تھا، اور آج سے 20-25 سال ہو گئے ہماری حویلی میں رہتے ہوئے، اور ان 20-25 سالوں میں ہم نے اسے صرف اور صرف دیا ہے، یوں سمجھ لو خیرات دی ہے، اور اس خیرات میں عشاء بھی شامل ہے، ورنہ خود اس کا کوئی حسب نسب نہیں، کوئی نام و نشان نہیں۔ وہ ایک بے بنیاد اور بے وجود انسان ہے، کیونکہ انسان کی بنیاد، انسان کا وجود اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے، اور ماں باپ کی اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی تحقیر لیے ہوئے تھا۔ لیکن تمہارے بابا سعید، میرے بابا سعید دیوانے ہیں، بھائی کی محبت میں اندھے ہو گئے، داد پات چال ڈھال جانچ پرکھ سب کچھ بھول گئے، اور ان کی دیوانگی تھی کہ ایک عورت کی ایموشنل بلیک میلنگ میں نہ جانے کس کی اولاد کو اٹھا کے گھر لے آئے، اور وہ عورت اپنے گلے کا توق ان کے گلے میں ڈال کے اللہ کو پیاری ہو گئی، اور نشانی کے طور پر چند زیورات اور چچا قیام کے گلے کی چین تھما گئی۔ اب کیا پتا کہ وہ چین انہوں نے اپنی بیوی کو دی تھی یا پھر اس نام نہاد بیوی کو کہیں سے ملی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ وہ چین ان کے نکاح کا ثبوت ہو۔ اگر ثبوت دینا ہی تھا تو نکاح نامہ کی اوریجنل نہ صحیح فوٹو کاپی دکھا دیتی، کم از کم دل تو مطمئن ہو جاتا۔ وہ جل کے کہہ رہی تھی۔ شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ جب ایک انسان بستر مرگ پہ ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے کا سوچتا بھی نہیں، بلکہ اس نے ساری زندگی میں جتنے بھی جھوٹ بولے ہوتے ہیں ان کی معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بھی اور رب کے بندوں سے بھی۔ کامران نے ایک اور پوائنٹ نکالا تھا۔ یہ تمہاری سوچ ہے، ورنہ میری سوچ یہی کہتی ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے عیبوں پہ پردہ رکھنے کے لیے آخری سانس لینے تک جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ان کی اچھائی کا گراف نیچے نہ آئے۔ شہرزاد کو اس معاملے میں مطمئن کرنا یا پھر چپ کروانا بہت مشکل تھا، اس لیے کامران نے مغز ماری کرنے کی بجائے سر جھٹکا اور گاڑی ایک شاپنگ مال کے سامنے پارک کر دی تھی۔ وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور اب اس کی شاپنگ کا اور کامران کے صبر آزما وقت کا دورانیہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے تو وہ اسے ساتھ لائی تھی۔
جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ پہ بیل دینے کے چند سیکنڈ بعد ایک صورت نظر آئی تھی جو یقیناً گھر کے ملازم کی تھی، وحید کاظمی صاحب سے۔ اس نے بہت سنبھل کے یہ نام لبوں سے نکالا تھا، یہ نام ہی اس کی زندگی کی واحد امید رہ گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ چند روز پہلے بھی آیا تھا لیکن وہ یہاں نہیں تھے، اور چوکیدار نے بتایا تھا کہ چند دنوں تک آنے والے ہیں، اسی لیے وہ چوکیدار کو اپنا سیل نمبر دے گیا تھا کہ جب وہ آئیں تو اسے اطلاع کر دے یا پھر ان سے کہیں کہ رابطہ کریں، اور آج اتنے دنوں بعد وہ خود ہی آ گیا تھا۔ وہ تو چلے گئے صاحب جی۔ کیا؟ کہاں چلے گئے؟ اسے کرنٹ چھو گیا تھا۔ واپس امریکہ؟ اور کہاں؟ ملازم کو اس کی حالت پہ حیرانی ہوئی تھی۔ کب آئے تھے اور گئے کب ہیں؟ اس کے چہرے پہ موت کی سی ویرانی چھا گئی تھی۔ 8 روز پہلے آئے تھے اور کل چلے گئے۔ بیگم طیبہ بہت بیمار ہے اس لیے رک نہیں سکے تھے۔ اوہ میرے اللہ، کیوں میری ادویات کا دورانیہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ کیوں صاحب جی، خیریت تو تھی؟ ملازم کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ چوکیدار کی در میں اسے نمبر دے کے گیا تھا۔ اسے چوکیدار پہ تاؤ آیا تھا۔ ادھر ہے صاحب، مکتوم کے عقب سے آواز ابھری۔ وہ تلملا کے پلٹا۔ میں تمہیں نمبر دے کے گیا تھا کہ تمہارے وحید صاحب آئیں تو مجھے بتا دینا۔ پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو تم نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے؟ خالص پشتو زبان میں بولتا وہ اس پٹھان چوکیدار کو نگل جانے کے در پہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ ہم کو معافی دے دو، ہم سے غلطی ہو گیا، آپ کی نمبر کپڑے کا جیب میں دھل گیا ہے۔ چوکیدار اس کی شدید غصے اور اشتعال کی حالت دیکھ کے ہاتھ جوڑ چکا تھا اور وہ مٹھیاں بھینچ کے اپنے بپرے ہوئے اعصاب کنٹرول کرنے لگا۔ وہ کبھی بھی اس طرح غصے میں نہیں آتا تھا، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ اس سے اب اور زیادہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی بے کنارہ دل ذات کو کنارہ دینا چاہتا تھا، اپنے سے زیادہ اپنی ماں کی ذات کو معتبر کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وحید کاظمی سے ملنا بے حد ضروری تھا۔ باوجود اس کے کہ پیر سائیں اور دیگر افراد کو وحید کاظمی کی گواہی کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، ان کو اس کی ماں کے کہے کہ ایک لفظ پہ یقین اور اعتبار تھا۔ وہ اس کی ماں کی سچائی اور رشتے کو دل سے مانتے تھے۔ جب ہی آج تک وحید کاظمی کو کھوجنے اور ملنے کی خاص کوشش نہیں کی تھی، مگر مکتوم شاہ کے لیے یہ سب کھوجنا اور جاننا بے حد ضروری ہو چکا تھا۔ مجھے وحید صاحب کا امریکہ والا کانٹیکٹ نمبر دے دو، میں خود رابطہ کر لوں گا، اس نے قدم واپس موڑنے سے پہلے کہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں صاحب جی، انہوں نے نمبر دینے سے منع کیا ہے۔ ہاں، میں ایک بار ان سے پوچھ لوں پھر دے دوں گا، آپ دوبارہ آ جائیے گا، ملازم نے شرمندگی سے کہا تھا۔ مکتوم شکست خوردہ قدموں سے چلتا گاڑی تک آ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا تو شکستگی کا احساس اور بڑھ گیا تھا۔ اس کی گاڑی ہر چیز سے خالی پڑی تھی۔ شہرزاد نے اس کی گاڑی کو بڑی بے دردی سے ویران کیا تھا اور وہ دیکھ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ افسوس اسے اپنی چیزوں کے ضائع ہونے پہ نہیں، شہرزاد کی نفرت اور تنفر سے ہوا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسی گاڑی سمیت کسی پہاڑی سے گر کے اپنی زندگی ختم کر لے۔ نماز پڑھ چکے ہو؟ میرا بی بی نے اندر داخل ہو کے پوچھا تھا۔ وہ نماز پابندی سے پڑھتا تھا اور یہ عادت اسے میرا بی بی سے ہی ہوئی تھی۔ نہیں، لفظ تو اس نے صرف ایک ادا کیا تھا، لیکن ٹوٹ پھوٹ ہزاروں جذبات میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہر جذبہ اور احساس ٹوٹا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ مکتوم، خیریت بیٹا، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے چہرہ مزید جھکا لیا تھا کہ وہ اس کی شکستہ حالت نہ دیکھ سکے۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی، اور تھوڑی سی دیر میں وہ ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا اور میرا بی بی نے اس کے وجود کو دیکھا جو چٹانوں سا مضبوط لیکن اندر سے بھربھری ریت کی مانند بکھر رہا تھا۔ میرے لیے دعا کیجیے طائمہ، میں بہت بے سکون ہوں، میں بہت اکیلا ہوں، مجھے سکون چاہیے، مجھے صبر چاہیے، وہ گمبھیر بوجھل آواز سے کہتا اندر ہی اندر لرز رہا تھا، اور اس کی بے سکون تھکی تھکی آنکھوں سے چند بے آواز آنسو پھسل کے ان کے آغوش میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کافی حد تک قابو کر چکا تھا، ورنہ تو دھاڑے مار مار کے رونے کو دل چاہ رہا تھا، اور میرا بی بی اس کے بالوں میں اور کندھے پہ ہاتھ پھیرتی خاموش بیٹھی تھی۔ باہر حویلی کے ہول کمرے میں ایک رونق کا سا سما تھا۔ روزانہ سارے کزنز اکٹھے ہو جاتے تھے اور خوب ہلا گلا کرتے تھے، لیکن اس ہلے گلے میں وہ شریک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو عام حالات میں بھی اپنے کمرے میں ہی ہوتا تھا۔ سب کے درمیان بیٹھ کر شہرزاد کے اور کبھی ندرت چاچی کے طنز سہنا کافی دشوار ہو جاتا تھا، اس لیے خلوت نشینی ہی بھلی تھی۔ کچھ آنسو اور کچھ لفظ بہا کے وہ کچھ نہ کچھ ریلیکس ہو ہی گیا تھا۔ طائمہ، بولو، وہ اس کے بال انگلیوں سے سنوار رہی تھی، لیکن اس بولنے سے پہلے ہی دروازہ زور سے بجا اور پھر زور سے کھل بھی گیا تھا۔ شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی۔ پھر ماں بیٹے کا یہ سین دیکھ کے وہ جی جان سے جل گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے، ناک بہوں کے زاویے بھی بگڑ گئے تھے،
تمہیں بڑے چچا نے مردان خانے میں بلایا، یہ چونچلے بعد میں کروا لینا۔ وہ انگارے چباتی چلی گئی تھی اور مکتوم نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ وہ تو پہلی بار دل سے یوں بے اختیار ہوا تھا کہ ایک ممتا کا سہارا ملتے ہی بکھر گیا تھا، ورنہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس لڑکی کی زبان کاٹ ڈالتی، نہ جانے کس بدبخت نے اسے پٹی پڑھائی ہے۔ میرا بی بی اپنی بیٹی پہ پھنکار رہی تھی۔ نہیں تائی ماں، سب کو اپنی مرضی سے کہنے سننے کا حق ہوتا ہے، شاید وہ بھی غلط نہیں کہتی، آخر کچھ تو ایسا ہے جو میرا۔ بس کرو مکتوم شاہ، کس ناہنجار کی باتوں کو دل پہ لے رہے ہو، جاؤ جا کے بات سنو۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کوستی ہوئی چلی گئیں اور وہ سلیپر پہن کے باہر نکل آیا تھا۔ دل کا کچھ غبار کم ہو چکا تھا۔ اسے لاہور آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ ان شادیوں کے فوراً بعد ہی اسے سی ایس ایس کے پیپر دینا تھے، اس لیے وہ مکمل یکسوئی سے تیاری میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ایسے ہنگاموں میں حویلی میں رہ کے تیاری ہرگز نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اس ایک ہفتے میں میرا بی بی نے کئی بار اسے آنے کے لیے کہا تھا۔ پیر سائیں بھی اس کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ اس کا ارادہ مایور مہندی والے دن جانے کا تھا، مگر پیر سائیں کے اصرار پہ اسے 3-4 روز پہلے واپسی کی راہ لینا پڑ رہی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح سب کے درمیان جاتے ہوئے اپنے صبر و برداشت کو مضبوط تر کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ آج موسم خاصا خنک سا ہو رہا تھا اور لاہور سے دیر سے نکلنے کی وجہ سے حویلی پہنچتے ہوئے کافی گہری شام رستے میں بچ گئی تھی، اور اس گہری شام کے رستوں کو ٹھنڈے بادلوں کے آنسو بھگو گئے تھے۔ اسلام آباد سے اس کے گاؤں تک بارش نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور وہ اس سفر کو تنہا ہونے کی وجہ سے سکون سے طے کر آیا تھا۔ اپنے انتظار میں محو میرا بی بی اور بی بی جان کی بے چینی کا بری طرح احساس تھا، اس لیے اتنے پرخطر راستوں کے باوجود گاڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا، اور سچ مچ وہ اتنی شدید سردی کے باوجود اندرونی مین گیٹ کے پاس متفکر سے کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ گیراج میں گاڑی پارک کر کے بارش کی بوچھار سے بچتا ان تک آیا تھا۔ بسم اللہ، انہوں نے اسے دیکھتے ہی خالصتاً ماؤں والا جملہ بے ساختہ کہا تھا، اور وہ ان کے سامنے جھک گیا تھا، کیونکہ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد ماتھے پہ پیار بھی کرتی تھی۔ اس لیے کہتی ہوں، جس روز حویلی آتے ہو شہر سے جلدی نکلا کرو، اتنا سفر ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ پیر سائیں اور بی بی جان کہاں ہیں؟ وہ ان کی ہمراہی میں اندر آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہال کمرے سے ڈھولک کی آواز اور لڑکیوں کے ماہی اور ٹپے باہر تک سنائی دے رہے تھے۔ میرا بی بی کے قدم ہال کمرے کے باہر تھم گئے تھے۔ اندر جاؤ، انہوں نے اسے اشارہ کیا تھا۔ میں؟ ہاں تم، لیکن تائی ماں۔ ارے پگلے، اپنی ہی لڑکیاں ہیں، کون سے غیروں کی ہیں؟ وہ ان کے اصرار پہ الجھ گیا تھا۔ وہ اسے لڑکیوں کے اس جنگل میں بھیج رہی تھی جس کی قیامت خیزیاں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ اب کب تک کھڑے رہو گے؟ اتنی سردی ہے باہر۔ انہوں نے اسے دھکیل ہی دیا تھا، اور اندر پھوٹتے شگوفے اور شرارے یکدم تھم سے گئے تھے۔ ڈھولک پہ تھاپ لگانے والی شہرزاد کی ماموداد اور کامران کی بہن کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ سب پہ ایک سرسری سی نظر ڈال کے پلٹنے والا تھا، جب نظریں پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ پھپھو، اس کے لہجے سے خوشی کھنکی تھی۔ مکتوم میری جان۔ وہ والہانہ آگے بڑھیں اور اس کے چوڑے وجود کو اپنی ممتا بھری آغوش میں سمانے کی کوشش کی تھی، اور اسے گلے لگا کے اس کے بالوں پہ ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اسے جب بھی دیکھتی تھی، خیام شاہ کا سراپا یکدم آنکھوں میں بس جاتا تھا۔ وہ ان کی منہ بلتی تصویر تھا، وہی قد کاٹ، وہی رنگ روپ، وہی نین نقوش، وہی لب و لہجہ، بس فرق تھا تو اتنا کہ خیام شاہ کے ہر انداز، ہر بات میں استحقاق ہوتا تھا، لیکن مکتوم ہر استحقاق سے خالی دستبردار نظر آتا تھا۔ دل کے ہاتھوں بے اختیار جذبات اور دلی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر وہ ذرا بہل جاتا، خوش ہو جاتا تھا، تھوڑی دیر بعد ہی کوئی زہر احساس کے سمندر میں اتر کے پورے سمندر کو زہر کر دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت خوش تھا۔ لالا سائیں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ درش اور سحرش دونوں بیک وقت خفگی سے بولی تھیں، کیونکہ وہ مومنہ پھپھو سے نظر اور دھیان ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ پھپھو، ان پاگلوں کو بھی لے آئیں۔ وہ ذرا خوشگوار موڈ میں انہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تھا، اور وہ منہ پھلا کے گھورنے لگی تھیں، پھر یکدم ہنستی ہوئی دونوں آنکھیں اس کے کندھے سے لگ گئی تھیں، اور شہرزاد کی تمسخرانہ نگاہیں اس کی خوشی کو پھر سے نگل گئی تھیں۔ ڈھولک پہ تھاپ پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ میرے باجی ماہیاں جانی، وے کیارے فصلاں دے۔ مکتوم ان چیزوں سے انجان اور بے خبر ہونے کے باوجود اصل نسل اور قوما ذات پات کے طعنے کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کے ساتھ مل کے جان بوجھ کے اس کی موجودگی میں یہ ٹپے گائے تھے، جو کہ خالص پنجابی معلوم ہوتے تھے، لیکن پھر بھی شہرزاد تو اپنا کام نکال چکی تھی۔ وہ اس کی تندیہ اور تمسخرانہ نظریں دیکھ چکا تھا۔
ابھی وہ کوئی اور تیر چھوڑنے والی تھی، مکتوم پلٹ کے باہر نکل گیا تھا اور وہ اپنی فتح مندی پہ اکیلی ہی کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اس نے مکتوم شاہ کی خوشی کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ وہ باقی کا وقت بھی مومنہ پھپھو کے پاس کمرے میں بیٹھا رہا، مگر وہ پہلی سے خوشی دوبارہ نہیں آئی تھی۔ سینے میں جلن کا احساس ہو رہا تھا اور جلن ایسی تھی جس کا مرہم نہیں مل رہا تھا۔ پھول کہاں ہیں؟ اس نے ہال کمرے میں رکھی مہندی کی پلیٹوں کو دیکھ کے کہا تھا، کیونکہ ابھی تک سارے فنکشن کی تیاری میں صرف پھول نظر نہیں آئے تھے، باقی سب کچھ موجود تھا۔ لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہی تھیں۔ مکتوم لالا کہہ رہے تھے 10-15 منٹ تک پھول بھی پہنچ جائیں گے، تم یوں کرو ایک بار پھر ان کو یاد دہانی کروا دو۔ امرا نے پاس سے گزرتے گزرتے اطلاع فراہم کی تھی، یہ آپ کے مکتوم لالا ملیں گے کہاں؟ اس نے صاف صاف طنز کیا تھا، اپنے بیڈ روم میں۔ بیڈ روم کے سوا اور کوئی جائے پناہ جو نہیں ہے؟ وہ منہ کے دعویے بگاڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح دروازہ زور سے کھول کے بے دھڑک اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اندر داخل ہو کر احساس ہوا کہ کسی بھی مرد کے کمرے میں عورت کو اور کسی بھی عورت کے کمرے میں مرد کو یوں بے دھڑک اور بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ وہ پہلی بار مکتوم شاہ کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی اور جھجک بھی آگے آ گئی تھی، اور وہ تیزی سے رخ موڑ کے شرٹ اٹھا چکا تھا۔ وہ بھی مہندی کے فنکشن میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ شرٹ کے بٹن گریبان تک بند کر کے اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ ابھی تک پھول نہیں آئے؟ پھول حویلی کے مردان خانے میں رکھے ہیں، وہ آدمی دے گیا ہے، آپ ملازمہ کو بھیج کے منگوا لیجئے۔ اور شہرزاد اس کے کمرے سے تیر کی طرح نکل گئی تھی۔ بس اتنی سی بات کے لیے اتنی شرمندگی اٹھائی، ذرا صبر کر لیتی، نظر تو نیچی نہ ہوتی، پھول تو آ ہی جانے تھے، چاہے دیر سے ہی سہی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی اور آئندہ ایسا کوئی دھڑلہ دکھانے سے توبہ کر لی تھی، اور پھر خود بھی تیار ہونے چلی گئی تھی۔ خدینہ اور طلال ایک ہی گھڑے کی مچھلیاں تھے، جبکہ توقیر اکیلے تھے۔ ان کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ان کی خالہ کی بیٹی سے ہو رہی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب تھے۔ مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شہرزاد خدینہ اور درش بیک وقت اسے دیکھ کے محبوط رہ گئی تھی۔ نیوی بلو اور رائل بلو کمبینیشن کے انتہائی قیمتی اور نفیس سے ڈریس میں ملبوس، ہلکے سے میک اپ کا ٹچ دی وہ گھنے گھنگریالے بالوں کے ساتھ کچھ اور غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے تیکھے نین نقوش اور سیاہ چمکدار گردن کا احاطہ کیے رکھنے والے بال سادگی میں بھی بے پناہ دلکش لگتے تھے، لیکن آج تو ان کی چھب ہی نرالی تھی۔ ارے مجھے تو لگتا ہے ارمغان لالا بھی شادی کی ضد آج ہی کر بیٹھیں گے۔ خدینہ اور طلال کی شادی کل تھی، اس لیے اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے آج بارات میں شریک ہو رہی تھی، کیونکہ گھر پہ تنہا رہنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ابھی توقیر شاہ کی شادی کا ہلہ گلہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ارے شادی کی ضد تو بعد میں کریں گے، پہلے سے دیکھتے ہی بے ہوش ہوں گے۔ ویسے ارمغان لالا کے ساتھ اسٹوپڈ، اب بس بھی کرو، اب یہ ایسا اوٹ پٹانگ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹھے بٹھائے رشتے داریاں بنانے سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ شہرزاد کو خواہ مخواہ ارمغان کے شاہ کے ساتھ نتھی ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ابھی یہ بات بڑوں کے درمیان تھی اور ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا، خیر تم جاؤ، ہم آ جاتے ہیں۔ خدینہ اور درش کمروں کی طرف چلی گئیں اور شہرزاد بھی راہداری کا کونا مڑ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور مکتوم شاہ اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کا نازک گداس بازو تھام کے اسے زمین بوس ہونے سے بچا گیا تھا۔ شہرزاد کو زیادہ تکلیف ناک کی چوٹ سے ہوئی تھی۔ اس نے ناک پہ ہاتھ رکھے رکھے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا اور اسے دیکھ کے غصہ اونچ کے آیا تھا، لیکن مکتوم شاہ کے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ کی مضبوط گرفت اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلا دینے والی برف جمی تھی۔ شہرزاد نے کبھی برف میں آگ نہیں دیکھی تھی، لیکن آج وہ مکتوم شاہ کی آنکھوں میں برف اور آگ کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے ایک طرف دھکیل کے دوسری سمت چلا گیا تھا۔ شہری کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ابیر شاہ اور نومیر شاہ وہاں سے گزرے تو اسے منہ پہ ہاتھ رکھے دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی ناک سے خون بہتا ہوا نظر آیا تھا۔ اوہ نو، یہ کیا کیا ہے؟ ابیر شاہ نے فوراً رومال نکال کے اس کی سمت بڑھایا تھا۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان چاروں کو ہی بہن سے بہت پیار تھا۔ ابیر شاہ اور نومیر شاہ جڑواں تھے اور دونوں ہی تعلیم کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتے تھے۔ ابھی بھی اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ندرت چاچی پاس سے گزریں تو انہیں دیکھ کے ٹھہر گئیں۔ شہری کو چوٹ آئی ہے؟ وہ اسے لے کے ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے اور باہر درش اور مومنہ پھپھو مکتوم سے اس کی قمیص پہ لگے لپسٹک کے نشان کے بارے میں استفسار کر رہی تھیں۔ پھپھو میں ایسی ویسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایسی ویسی چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ درش تنک گئی تھی۔
اس چیز کو استعمال کرنے والی سے۔ وہ لپسٹک کے داغ کی طرف اشارہ کر کے باہر نکل گیا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹی ہنس پڑی تھیں اور بار بار لوگوں کے استفسار اور ذو معنی باتوں سے بچنے کے لیے وہ کپڑے ہی چینج کر آیا تھا، اور کپڑے تو شہرزاد کو بھی چینج کرنا پڑے تھے کیونکہ ان پہ خون کا دھبا لگ چکا تھا۔ لڑکیوں کو کافی افسوس ہوا تھا اس کے نقصان پہ۔ شادیوں کے ہنگامے سرد پڑے تو زندگی معمول پہ آتی چلی گئی تھی۔ مکتوم سی ایس ایس کے ایگزامز دے چکا تھا اور اب مکمل طور پہ فارغ تھا، اور اس کا پہلا مشن وحید کاظمی سے ملاقات کا تھا جو اس کے لیے امریکہ دریافت سے کم نہیں تھا، لیکن یہی امریکہ اسے مکھن میں سے بال کی طرح دریافت ہو گیا تھا۔ وہ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل کے پارکنگ لاٹ سے اپنی گاڑی نکال رہا تھا جب گاڑی پچھلی گاڑی کے بمپر سے ٹکرا گئی تھی، اور غلطی بھی پیچھے والے ڈرائیور کی تھی جو اگلی گاڑی کو بیک ہوتے دیکھ بھی گاڑی آگے لا رہا تھا۔ اپنی گاڑی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، یہی دیکھنے کے لیے وہ گاڑی سے اتر آیا تھا۔ گاڑی پہ ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ وہ تلملا کے دوسری گاڑی کے ڈرائیور کے پاس آیا تھا۔ آپ گاڑی دیکھ کے نہیں چلا رہے؟ لہجہ سخت تھا لیکن سامنے نظر پڑتے ہی ساری سختی ہوا ہو گئی تھی۔ صورت دونوں کو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وحید کاظمی کی نگاہیں اس کے خد و خال سے الجھ گئی تھیں۔ آپ وحید انکل؟ وہ بے یقین سا کھڑا تھا، زبان بے ربط ہو گئی تھی۔ تم خیام شاہ کے بیٹے ہو؟ وہ بھی گاڑی سے اتر آئے تھے۔ مکتوم نے ان کی تصویروں میں خیام شاہ کے ساتھ دیکھا تھا اور دھندلی سی شناخت ہوئی تھی۔ یہی حال وحید کاظمی کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی خیام شاہ کے نین نقوش ذرا مشکل سے کھوجے تھے اور پھر دونوں ہی بڑی خوشی اور گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے تھے۔ وحید کاظمی نے باقاعدہ اس کے ماتھے پہ پیار کیا تھا۔ آنکھیں بڑی تیزی سے نم ہوئی تھیں۔ مکتوم جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھے فیروز شاہ نے پکارا تھا۔ چچا سائیں، وحید انکل، وحید کاظمی، اس نے لپک کر بے ربط سے الفاظ میں کہا، اور گاڑی سے اترتے فیروز شاہ وحید کاظمی کو دیکھ کے حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بہت سال پہلے وحید کاظمی خیام کے ساتھ چند روز گاؤں میں گزارنے آئے تھے اور خیام نے اپنے اکلوتے دوست کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ یوں سارے بھائیوں سے جان پہچان ہوئی تھی، اور اب اتنے سال بعد میری اور خیام کی دوستی کالج میں پہلے دن ہی ہو گئی تھی۔ شاید یہ ہماری ذہنی ہم آہنگی تھی کہ ہمیں اجنبیت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ ہم 2-4 دنوں میں ہی بے تکلف ہو گئے تھے، اور یہ ہماری بے تکلفی ہی تھی کہ میں اسے اپنی منگیتر کی باتیں سنانے لگا۔ وہ میری باتیں دلچسپی سے سنتا تھا کیونکہ اس نے خود کبھی کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا، لیکن ہماری سب سے کم عمر اور کم گو سی کلاس فیلو روحانہ مجید اسے ایسی بھائی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ روحانہ مجید حجاب لیتی تھی اور وہ اس کی آنکھوں پہ فدا ہو گیا تھا، لیکن جب اسے اپنانے کی خواہش ہوئی تو اپنے قبیلے اور اصولوں کو سوچ کے پریشان ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ روحانہ میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ کیوں؟ مجھے اس کی بات کی وضاحت چاہیے تھی۔ بابا سائیں اور لالا سائیں میرا سر کاٹ دیں گے۔ خاندان سے باہر کی عورت لانا، وہ بھی شہر سے، توبہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے انداز میں قطعیت ہوتی تھی۔ یار وہ لوگ تم سے بہت پیار کرتے، مان جائیں گے، میں نے سمجھایا تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتے، کوئی شک نہیں، لیکن مجھ سے زیادہ پیار اپنے اصول و رسم و رواج سے کرتے۔ وہ تو ابھی بھی انکاری تھا۔ ویسے میں نے تو سنا یہ قبائلی لوگ بیٹوں کے معاملے میں بڑے آزاد خیال، بیٹیوں کے معاملے میں بڑے سخت و تنگ نظر ہوتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا اور وہ میرا ڈر بھانپ گیا تھا، اسی لیے ہنس پڑا۔ یار لوگوں کی باتیں صرف، ورنہ اپنی ناک اور پگ اونچا رکھنے کے لیے بیٹی اور بیٹے دونوں کو چھری تلے رکھنے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ رات بھر اس نے میرا سر کھائے رکھا اور صبح تک میں زچ ہو چکا تھا۔ اسے مختلف آئیڈیاز بھی دیے مگر وہ کسی طور نہ مانا۔ لیکن اگلے 2 روز تک معاملہ بالکل ہی الٹ ہو جائے گا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ روحانہ مجید کالج سے غائب تھی۔ میں نے اس کے کہنے پہ خفیہ انداز میں ایک لڑکی سے اس کی غیر حاضری کا پوچھا تو پتہ چلا اس کے والد محترم کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ روحانہ کی والدہ تو پہلے ہی حیات نہیں تھیں۔ اب باپ کی حالت اسے پاگل کر گئی تھی۔ ہم ہمت کر کے عیادت کے لیے چلے گئے اور پھر مسلسل 5 روز خیام نے مجید نیازی کی خوب خدمت کی۔ روحانہ کا اور کوئی بہن بھائی رشتہ دار نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ اس اکیلے پن میں خیام کا سہارا پا کے مضبوط ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ 2 سال سے خیام شاہ کی خاموش محبت کو محسوس کرتی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 3-4 دنوں میں ہی وہ اسے اپنے قریب سمجھنے لگی تھی۔ لیکن ایکسیڈنٹ کے 2 ہفتے بعد مجید نیازی کی موت اسے توڑ گئی، اور مجھے بھی ایسا لگا کہ خیام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، عمر بھر کا ساتھ۔ اور پھر میرے مشورے اور اصرار پہ وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دل سے ایسا ہی چاہتا ہے، مگر گھر والوں کا سوچ کے رک جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے کہا کہ دل تیرا ہے، زندگی تیری ہے، فیصلہ بھی تیرا ہونا چاہیے، تو وہ کچھ بہل سا گیا تھا۔
اور ایک شب دونوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح تو ہوا تھا لیکن اس نے شوق سبھی پورے کیے تھے۔ روحانہ کے لیے زیورات اور عروسی لباس خریدا۔ میں نے اپنا فلیٹ ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیا کیونکہ روحانہ کے والد صاحب کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اور اب وہ مکان چھوڑنا تھا، اس لیے وہ دلہن کو اپنے شہر والے بنگلے میں بھی نہیں لے کے جا سکتا تھا کہ کہیں بابا سائیں اور لالا سائیں چھاپا ہی نہ مار دیں یا پھر ملازم کچھ اگل دیں۔ اسی ڈر سے وہ دلہن کو میرے فلیٹ میں لے گیا۔ چند روز روحانہ کو وہیں رکھنے کا ارادہ تھا کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی فلیٹ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اتنی جلدی فلیٹ تو نہ ملا، البتہ ہاسٹل میں کمرہ مل گیا تھا۔ روحانہ ابھی بھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اسے ہاسٹل میں چھوڑنے کے بعد وہ گاؤں چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی بھابھیوں اور بہن کے ذریعے ماں باپ کو روحانہ کے لیے موم کر لے گا، لیکن حویلی جا کے پتہ چلا کہ بھابھی میکے گئی ہوئی ہیں اور بہن کے امتحان ہو رہے ہیں۔ وہ شہر آنے جانے اور امتحانوں کی تیاریوں میں مصروف ہے، اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس آ گیا۔ لیکن واپس آ کے یہ بھی بتایا تھا کہ بابا سائیں نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو شاید دوسری پارٹی کو ناگوار گزرائے، اس لیے زندگی میں پہلی بار اپنے فیصلے سے انحراف ہونے کی وجہ سے وہ بپرے ہوئے ہیں اور کچھ عرصے تک ان سے بھی بات کرنے کا کوئی امکان نہیں، لہٰذا فی الحال چپ ہی بہتر ہے۔ اسی دوران کچھ مہینے گزر گئے، لیکن جیسے ہی روحانہ کے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا تھا اور اس کی گھبراہٹ پہ روحانہ بھابھی اور میں پریشان ہو گئے۔ کیوں تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے؟ ارے یار بچے میری جان ہیں، میں لالا سائیں کے بچوں کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ وہ رو پڑتے ہیں، یہ تو اپنا جگر گوشہ ہوگا، اپنے سینے پہ کھیلے گا، لیکن یار ڈرتا ہوں کہیں بابا سائیں اور لالا سائیں میرا سینہ اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ بکواس نہ کیا کرو، جاؤ کل ہی حویلی کے حالات دیکھو اور بھابھی وغیرہ سے بات کرو۔ میں نے اسے جھڑک دیا تھا اور وہ اگلے ہی روز حویلی چلا گیا تھا۔ ان دنوں مخالف پارٹی کے ساتھ آپ کے حالات کافی خراب تھے اور انہی دنوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کینیڈا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ہمارے ٹکٹ کنفرم ہو کے آ گئے تھے، یوں بہت جلد مجھے پاکستان کو الوداع کہہ دینا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی روحانہ بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں سردی لگ گئی تھی اور مجھے ان کی وارڈن نے بلایا۔ میں نے فوراً حویلی فون کر قیام کو واپس بلا لیا۔ خیریت تو ہے؟ اس کی متفکر الجھی پریشان سی حالت دیکھ کے میں قریب بیٹھ گیا۔ وہ راہداری میں رکھے بینچ پہ بیٹھا تھا۔ بابا سائیں اور لالا سائیں نے شمشاد کو فیصلہ سنایا کہ مخالف پارٹی کو خون بہا میں اپنی بیٹی دے دیں، لیکن شمشاد خان کسی بھی صورت اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کیوں خون بہا نہیں دینا چاہتا جبکہ اس کے بیٹے سے قتل بھی ہوا ہے؟ میں مسئلہ جانتا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنی بیٹی بہت پیاری ہو، بہت لاڈلی ہو، تم جانتے ہو اپنی پیاری اور لاڈلی چیز کسی دوست کو دینے کو دل نہیں چاہتا، یہ تو پھر دشمن کو دینے کی بات ہے۔ اسے شمشاد خان کا احساس سب سے زیادہ تھا۔ وحید، تم یقین نہیں کرو گے، جب سے مجھے باپ بننے کا احساس ہوا ہے میں کتنا خوش اور حساس ہو گیا ہوں۔ ہر ماں باپ اور اولاد کے جذبات کی سمجھ آ گئی ہے، اور سچ پوچھو تو میں لالا سائیں اور بابا سائیں کے سنگ دلانہ فیصلے سے ذرا خوش نہیں، لیکن جو کچھ حالات ہیں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ میں بھی متفکر ہو چکا تھا۔ اندر روحانہ بھابھی ہوش میں آ چکی تھیں۔ جو کچھ ہوگا میں تمہیں صبح بتاؤں گا، وہ کہہ کے اندر چلا گیا۔ رات ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا اور بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ ان کو دوبارہ ہاسٹل چھوڑا، وارڈن کو بھاری رقم دے کے ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور اس کے بنگلے پہ آ گئے۔ میں اپنا سارا بینک بیلنس تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اور یہ روحانہ کے کچھ زیورات بھی تمہارے لاکر میں رکھوا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ چند روز پہلے تم نے جو بنگلہ مجھے دکھایا تھا وہ میں خریدنا چاہتا ہوں، آج اور ابھی۔ اس نے اپنا لاکر کھول کے سب کچھ میرے سامنے رکھ دیا اور میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو کاظمی، میرے لالا سائیں کو میرا اعتبار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں انہیں تنہا چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں، ان کی پشت خالی کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مجھے ان سے بڑھ کے کوئی عزیز نہیں۔ میں تو انہیں ابھی تک صرف اس لیے سمجھاتا رہا ہوں کہ ایک بیٹی کا معاملہ ہے اور کبھی کبھی بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہو جاتی ہیں، وہ اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ بہرحال میں انہیں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اس لیے مجھے کل ہی واپس گاؤں جانا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب گولہ باری شروع ہو جائے اور کب قضا آ جائے، ہمارے علاقے میں زندگیوں کے کھیل ایسے ہی کھیلے جاتے ہیں، اب دیکھو ہمارا کیا بنتا ہے۔ بہرحال اپنے بیوی بچے کے تحفظ کے لیے میرے پاس جو کچھ بھی ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں، معاملہ سلجھ گیا تو آ جاؤں گا، تم سے سب کچھ لے لوں گا، اور اگر نہ آ سکا تو تم یہ امانتیں میری بیوی بچے تک پہنچا دینا، لیکن یاد رکھنا یہ امانتیں یا تو روحانہ کو دینی ہے یا پھر میرے بچے کو، اوکے؟ اس نے بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا تھا اور پھر ایک دن کے اندر اندر اس نے ہزاروں کام نپٹا ڈالے تھے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ اتنے زیور روپے آئے کہاں سے؟ میں پوچھنے پہ مجبور ہو گیا تھا اور وہ ہنسنے پہ مجبور ہو گیا۔ پیدائشی اور جدی پشتی رئیس دادا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ فضول خرچ نہیں ہوں، جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ میری جیب خرچ سے ہے۔
وہ اپنی سمجھداری پہ کولر کھڑے کر رہا تھا اور مجھے اس کی یہ سمجھداری بہت اچھی لگی تھی۔ لیکن خیام، یہ سب کچھ تم روحانہ بھابھی کے حوالے بھی تو کر سکتے ہو۔ میں نے بالآخر کہہ ہی دیا، میں یقیناً کر سکتا ہوں، لیکن وہ ابھی اپنے آپ کو اس قابل اور بہادر نہیں سمجھتی۔ ہاسٹل میں کافی بور ہو چکی ہے۔ بنگلے کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہو ہی چکا ہے، بہت جلد اسے وہاں شفٹ کر دیں گے۔ اور ہاں، تم ذرا جلدی پاکستان کا چکر لگانا۔ ایئرپورٹ تک وہ مجھے سی آف کرنے آیا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ مجھے سی آف کرنے کے بعد ہاسٹل گیا تھا۔ روحانہ بھابھی سے ملنے وہ پھول اور گفٹ لے کے گیا تھا۔ کل سے ذرا بہتر ہو چکی تھیں اور گاؤں جانے سے پہلے وہ انہیں بھی کچھ تاکیدیں کر کے گیا تھا اور اپنے والیٹ سے 50,000 کی رقم بھی دے کر گیا تھا۔ یعنی وہ گاؤں جانے سے پہلے اپنی ہر چیز دے گیا تھا، حتیٰ کہ اپنے گلے کی چین بھی ان کو پہنا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھے آخری کال میں بتائی تھیں اور اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہم ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ پیر سعید اور احمد شاہ ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ خود وحید کاظمی کے آنسو بھی رخساروں پہ پھسل چکے تھے۔ مردان خانے میں مکمل سکوت تھا۔ حویلی کے تمام مرد اندر موجود تھے اور خیام شاہ کے دوست کی باتیں سننے کے لیے مردان خانے کی جالی کے ساتھ کھڑی عورتیں بھی رو پڑی تھیں، اور شہرزاد جو مکتوم کی اصلیت جاننے کے لیے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، اس کی اصلیت جان کے دم بخود رہ گئی تھی۔ بیٹا، میں تم سے شرمندہ ہوں، تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ تمہاری امانتیں جلدی نہیں لوٹا سکا، مگر ان کی حفاظت اپنے مال سے بھی زیادہ کی ہے۔ وحید کاظمی مکتوم سے درخواست کر رہے تھے، جو پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں یہاں سے جاتے ہی مشکلات میں گھر گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی، مجھے اپنا گھر بنانا تھا، بیوی بچوں کا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن ان لوگوں کو میرا بوجھ اٹھانا پڑ گیا۔ میری ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا تھا، 2 سال اس تکلیف میں گزر گئے، انڈیا سے علاج کروانا پڑا، 5 سال بعد پاکستان آیا اور سب سے پہلے روحانہ بھابھی سے ملنے کی کوشش کی، کیونکہ خیام کی زندگی کی امید تو میں 5 سال پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھ سے رابطہ ضرور کرتا۔ ہاسٹل گیا تو پتہ چلا کہ مورڈن نے روحانہ بھابھی کو نکال دیا تھا۔ اب نہ جانے وہ کہاں تھی، البتہ مورڈن کے خیال میں وہ اپنے سسرال چلی گئی تھیں، اور یہ سن کر مجھے اندر ہی اندر تسلی ہوئی تھی۔ پھر تقریباً 10 سال بعد میں واپس آیا اور یہاں حویلی میں بھی آیا۔ مکتوم کے بارے میں پتہ چلا تو بے حد خوشی ہوئی تھی، لیکن روحانہ بھابھی کی وفات کا سن کے بہت افسوس ہوا تھا۔ اس روز آپ سب لوگ کسی شادی میں شرکت کے لیے پشاور گئے ہوئے تھے، مجھے مایوس لوٹنا پڑا، اور تب سے اب تک میری بیوی بیمار ہے، جس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ بچوں کی دیکھ بھال، کاروبار کی دیکھ بھال، بیوی کا علاج وغیرہ، اس لیے اتنی تاخیر ہوئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ نادم ہو رہے تھے اور مکتوم کے تاثرات ہنوز پتھر تھے۔ یہ تمہارے ماں باپ کا نکاح نامہ، یہ نکاح کے چند دن کی تصویریں، یہ کاغذات۔ لیکن مکتوم کے پتھر مجسمے میں جان پڑ گئی تھی، اسے صرف تصویریں اور نکاح نامہ دکھائی دے رہا تھا اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ یہ خیام کی پرسنل ڈائریاں ہیں اور یہ تمہارے بنگلے کے پیپر ہیں۔ جب اس نے بنگلہ خریدا تھا تب تکمیل کے آخری مراحل میں تھا، اب یہ ایک مکمل تیار شدہ بنگلہ ہے۔ میں جب بھی پاکستان آتا رہا ہوں، بنگلے کی دیکھ بھال ضرور کرواتا تھا اور ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا۔ اب تم مالک ہو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ وحید کاظمی سے سب کچھ مکمل تفصیل سے بتا رہے تھے اور مکتوم دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا تھا اور باہر کان لگائے کھڑی عورتوں کے سنگ شہرزاد جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ مکتوم کو آئینہ دکھاتے دکھاتے خود آئینہ دیکھ بیٹھی تھی کہ مکتوم کے باپ نے اس کے باپ پیر سائی پہ جان وار دی تھی۔ الٹا وہ لوگ مکتوم کے مقروض نکلے تھے، حساب کتاب کرنے بیٹھے تھے اور لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اور آج ایک بار پھر خیام شاہ کی جواں مرگ پہ حویلی کی آرام خشک بار ہو چکی تھی۔ ہر دل میں درد نئے سرے سے اتر گیا تھا۔ مکتوم شاہ پچھلے 5 روز سے تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ وحید کاظمی کی حویلی میں آمد اور پھر نئے انکشافات ہونے کا اس نے نہ جانے کیا اثر لیا تھا کہ اسی روز سے جیسے آگ میں جل رہا تھا۔ مومنہ پھپھو، زرش، سحرش، احمد شاہ، میرا بی بی، ہمراہ، نویرہ، سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اس کی قوت گویائی جیسے گم ہو کے رہ گئی تھی اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ اس پہ کس چیز کا اثر ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی کم غور سنجیدہ تھا، لیکن اب تو ان دونوں کیفیات کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ کوئی بھی اس سے بات کرتا، وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ بالآخر پیر سائی کو ہی بولنا پڑا تھا، ہم جانتے ہیں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، ہم پوری دنیا اٹھا کے تمہارے قدموں میں رکھ دیں پھر بھی وہ کمین دور نہیں کر سکتے، لیکن بیٹا ہمیں اپنے دکھ میں شریک کرو گے تو تمہارا بوجھ کچھ نہ کچھ۔ پیر سائی، میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔
وہ ہمیشہ جانے سے پہلے اجازت لیتا تھا، لیکن آج اجازت کا طریقہ کچھ اور تھا۔ لہجہ سرد تھا۔ وہ چپ ہو گئے تھے، اور چپ تو حویلی کے تمام افراد بھی ہو چکے تھے۔ سب کی زبانیں بند ہو چکی تھیں، سب کے نشتر تو شاید رک گئے تھے، لیکن جو نشتر دل میں اتر چکے تھے ان کو نکالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت گہرائی میں جا اترے تھے، جن کو اب نکالا بھی جاتا تو بھی دل کی حالت چھلنی ہی نظر آتی۔ لیکن تمہارے ایگزامز تو ختم ہو چکے ہیں، اب میں اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے مکتوم تم یہ سب کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس میں تمہارا برابر کا حصہ ہے، تمہاری زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا پیر سائیں۔ یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ قبیلہ میرے باپ کی آبائی وراثت ہیں۔ میرے بابا نے اگر موت کے ڈر سے شہر کا رخ نہیں کیا تو میں بھی ایسا کچھ کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ اس نے انہیں روک دیا تھا، اور انہیں اس کی بات سے اطمینان ہو گیا۔ واپس کب آؤ گے؟ جب آپ نے حکم کیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے ان کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے، اور مکتوم شاہ ان سے اجازت لے کر لاہور چلا گیا تھا۔ اب اسے اپنی زندگی بنانی تھی، اپنا مستقبل سوچنا تھا۔ آگہی کے مختلف روپ ہوتے ہیں، مختلف شکلیں۔ کبھی کبھی انسان کسی چیز کی آگاہی سے عذاب میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے اس آگاہی سے بے خبری بھلی تھی۔ آگاہی سے کیا پایا؟ بے قراری سے بے قراری، پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ اور کبھی کبھی یہی آگاہی ہمارے لیے راحت بن جاتی ہے، لمحہ بلمحہ شعور میں اترتی ہے تو سکون دے جاتی ہے، دل و دماغ سرشار سے ہو جاتے ہیں، تب لفظ آگاہی بھی بڑا دلکش لگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان کے لیے یہی آگاہی بالکل خالی پن لے کر آتی ہے۔ انسان سب کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی خالی رہ جاتا ہے، نہ عذاب ملتا ہے، نہ راحت جاں، بس فقط خالی پن ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے۔ اور یہی تیسرے روپ کی آگاہی مکتوم شاہ کے دل و دماغ پہ ثبت ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی خالی تھا، بالکل جامد، بس ایک ہی مقام پہ ٹھہرا ہوا، ہر سرد و گرم سے بے بہرا، ہر احساس سے دور، ہر جذبے سے پرے، جیسے کسی اور کی زندگی جی رہا ہو، اور اس زندگی سے کوئی مطلب، کوئی سروکار ہی نہ ہو، بس جینے کی ذمہ داری نبھانا تھی، اور وہ جیسے جیسے نبھ رہی تھی۔ اگرچہ اسے گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی پوسٹ آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ آفر مسترد کر ڈالی تھی۔ چند پرائیویٹ اداروں نے بھی اس کی ذہانت کے لیے اپنے در کھولے تھے، لیکن اس نے یہ در بھی بند کر دیے تھے۔ دماغ ٹھکانے پہ تو ہے، کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا کیریئر تباہ کر رہے ہو۔ توقیر شاہ لاہور آئے ہوئے تھے، ساری تفصیل جاننے کے بعد حیرت سے چلا اٹھے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتے رہے، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا، اور جب خاموش ہوئے تو آہستگی سے بول اٹھا، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی مختصر سی اطلاع تھی۔ کیا بزنس؟ لیکن وہ سی ایس ایس، وہ کسی اچھی پوسٹ پہ کام کرنے کا ارادہ، وہ کیا ہوئے؟ یہ اچانک بزنس کا خیال کیوں؟ توقیر شاہ نے بیک وقت اتنے سوال داغ دیے تھے۔ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ مجھے کسی بھی اچھی پوسٹ سے حاصل نہیں ہوگا، میں پابند ہو کے رہ جاؤں گا، جبکہ میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں جس کے لیے پابند نہیں، آزاد ہونا شرط ہے، اور یہ آزادی صرف بزنس میں ہوتی ہے، نوکری اور عہدوں میں نہیں۔ لیکن اچانک تمہارا ارادہ کیوں بدلا؟ توقیر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیونکہ یہ میرے بابا کا خواب ہے۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ توقیر شاہ کی آنکھوں میں ابھی بھی الجھن تھی۔ بابا کا خواب؟ کیا مطلب؟ توقیر شاہ کے سوال پہ اس نے خیام شاہ کی ڈائری اٹھا کے سامنے کی تھی، اور وہ سمجھ گئے۔ لیکن اس کے لیے تو تمہیں، میرے بابا نے میرے لیے اتنا کچھ تو ضرور چھوڑا ہے کہ میں اس وقت کسی بھی کمپنی میں 25% کا حصہ دار بن سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور اعتماد تھا، یعنی جو وہ سوچ چکا تھا اسے اب وہی کرنا تھا۔ توقیر شاہ نے مزید کچھ نہ کہا، اور یوں باہمی مشورے سے وحید کاظمی اور مکتوم شاہ نے بزنس شروع کر لیا۔ وحید کاظمی کا کاروبار پہلے ہی کافی اچھا جا رہا تھا، لیکن اب اسے وسیع پیمانے پہ پھیلانے کا منصوبہ تیار ہوا تھا، اور دونوں فریقین ہی ایک دوسرے کے ساتھ 100% مطمئن تھے، اور کام کا آغاز مکمل اعتماد اور دیانت داری سے ہوا تھا۔ بزنس میں الجھ کر مکتوم شاہ پہلے سے زیادہ گم ہو گیا تھا۔ مہینوں اس کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، اور کبھی ملک سے باہر جانے لگا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب بی بی جان اور پیر سائیں کو دوبارہ سے اس کی شادی کا شوق ہوا تھا، اور انہوں نے پہلی فرصت ہی میں سے گاؤں بلا لیا تھا۔ وہ کراچی سے بائی ایئر اسلام آباد پہنچا اور اپنے گاؤں کا رخ کیا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جاتا، گاؤں میں داخل ہوتے ہی بہت سکون کا احساس ہوتا تھا۔ السلام علیکم۔ اس وقت سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب وہ اچانک اندر آیا تھا۔
بسم اللہ میرا بی بی والہانہ لپکی تھیں۔ اے ہے میرا شاہ پتر آیا ہے۔ بی بی جان بھی اٹھنے کی کوشش کرنے لگیں، گھٹنوں میں درد جو رہتا تھا، اور وہ میرا بی بی سے مل کے ان کے قریب جھک گیا تھا۔ شہرزاد نے اسے تیکھی اور تنقیدی نگاہوں سے جانچا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور اجنبی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت میں تازگی اور ایک عجیب سا سنہرا پن تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں کشش پہلے تھی یا نہیں، مگر اب کی بار شہرزاد چونک گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ایسا سکون اور ٹھہراؤ پہلے بھی تو ہوتا تھا، لیکن اب ایسا کیا ہے کہ وہ یوں الگ نظر آ رہا ہے۔ شاید اسے اپنی ذات پہ قرار آ گیا تھا، اسے اپنے ہونے کا مان مل گیا تھا۔ پہلے وہ صرف مکتوم شاہ ہوتا تھا، اب سید زادہ مکتوم شاہ ہو گیا تھا۔ تیرے پیر سائی نے بلایا ہے تجھے، وہ کہہ رہے تھے اب تیری اور شہرزاد کی شادی سے بھی فارغ ہو ہی جانا چاہیے۔ بی بی جان کی بات نہ جانے کہاں سے شروع ہوتی تھی، لیکن اس جملے سے دھماکہ کر گئی تھی۔ شہرزاد نے خیالات سے چونک کے دیکھا تھا، اور اس سے بھی زیادہ چونک کر مکتوم شاہ نے دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ ارمغان کو بھی شادی کی بڑی جلدی ہے، کہتا ہے شہرزاد کے امتحان ہوں یا نہیں مجھے شادی کرنی ہی کرنی ہے، اور تم جانتے ہو درینہ بھی اس سال یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی۔ ندرت چاچی نے بڑے پیار سے مکتوم شاہ کو باور کروا دیا کہ تمہارے درینہ کو منتخب کیا گیا اور ارمغان کے لیے شہرزاد کو۔ بی بی جان ابھی اسے دم تو لینے دیں، آتے ہی پریشان کر دیا۔ میرا بی بی اس کے لیے خود جوس لے کر آئی تھیں۔ مکتوم شاہ کے کھانے کا خیال وہ خود رکھتی تھیں، یہ کام کبھی ملازموں پہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہوئی بھلا، اس کی شادی کا ذکر کریں، ماشاءاللہ جوڑیاں دونوں ہی پیاری ہوں گی۔ جواب بی بی جان کے بجائے ندرت چاچی نے دیا تھا۔ آخر ان کو بیٹھے بٹھائے دو ہیرے مل رہے تھے، ایک شہرزاد کی صورت اور ایک مکتوم شاہ کی صورت، مگر میرا بی بی کو مکتوم اور درینہ کے حوالے سے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ مکتوم کی پسند سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی مکتوم کی رائے لینا تھی۔ شہرزاد ہاتھ میں پکڑا اخبار ٹیبل پہ رکھ کے وہاں سے چلی گئی تھی، وہ بھی نظر جھکا چکا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ درینہ کے لیے رضامندی دے چکا تھا، اور پیر سائیں اس کے جواب پہ جیسے خوشی سے نازاں ہو گئے، مگر میرا بی بی صبر نہیں کر سکی تھیں۔ یہ کیا کیا، جب تم درینہ کو پسند نہیں کرتے تو پھر تائی ماں یہاں بیٹھیں۔ اس نے انہیں کندھوں سے تھام کے اپنے سامنے بیڈ پہ بٹھا دیا اور خود دو دانوں بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کے رسم و رواج جانتی ہیں نا، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ کوئی لڑکی خاندان سے باہر کی بھی نہیں لائی جا سکتی۔ لیکن بیٹا خاندان میں اور بھی تو لڑکیاں ہیں، درینہ تمہارے ساتھ نہیں سجے گی، وہ کافی چالاک اور بد دماغ لڑکی ہے، تم اس کی باتیں نہیں جانتے۔ ہاں تائی اماں یہی تو بات ہے کہ میں اس کی باتیں نہیں جانتا، کیونکہ جن کی باتیں ہم جانتے ہیں شادی تو ان سے بھی نہیں کر سکتے۔ میرا بی بی چپ ہو گئی تھی، وہ ان کے ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ رکھ چکا تھا۔ میرے ساتھ تو کوئی بھی سج جائے گی، چاہے اس حویلی کی کوئی نوکرانی میری دلہن بنا دیں، اس نے دلچسپی سے کہا، اور میرا بی بی اٹھ کے واپس چلی گئی تھی۔ امتحانوں کے بعد منگنی کا ارادہ تھا، کیونکہ ابھی فارغ نہیں تھا، اور ویسے بھی ابھی شہرزاد اور درینہ کے امتحان قریب تھے، اور پھر 5-6 ماہ کے وقفے سے شادیوں کی پلاننگ ہوئی تھی۔ وہ کل آیا تھا اور آج واپس جا رہا تھا، اسے میٹنگ میں شریک ہونا تھا۔ شاہ پتر شہرزاد کو بھی لاہور جانا ہے، ٹھہر جاؤ، اسے بھی ساتھ لے جانا، بی بی جان نے اسے اٹھتے دیکھ کے کہا تھا۔ لیکن مجھے ابھی لاہور نہیں جانا، میں پہلے اسلام آباد جاؤں گا اور پھر لاہور، اس لیے آپ یہ ذمہ داری کسی ڈرائیور کو سونپ دیں۔ اس نے ذرا سا جھک کے ان سے دعا لی تھی۔ پتر اسے ضروری کام ہے بی بی جان، اب مجھے اپنے ضروری کام کی فکر ہے، آپ کی شہرزاد کے لیے تو ہزاروں ملازم قطار میں کھڑے ہیں، کسی کو بھی حکم کر دیں، ویسے بھی حویلی میں اور بھی مرد حضرات رہتے ہیں، یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ کے نکل گیا تھا اور شہرزاد کھول کے رہ گئی تھی، جی چاہ رہا تھا مکتوم شاہ کو گولی سے اڑا دے۔ ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، اس نے تمسخر سے کہا، گھٹیا انسان کی سوچ گھٹیا ہی ہوتی، ذلیل کمینہ۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پیر سائیں کو فون ملانے لگی کہ اسے چھوڑنے کا انتظام کروائیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ناول کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے دوسرا حصہ ہم دوسری ویڈیو میں ڈالیں گے۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ناول پسند آیا تو میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور ناول پلیز ڈاؤن لوڈ مت کیا کریں، اس کو آپ لوگ مکمل اگر آن لائن دیکھیں گے تو ہی مجھے فائدہ ہوگا، میری اتنی محنت وصول ہو جائے گی۔